لیکن ہمارا آج کا مشن ہے کہ وسعت کو آج بتائیے یہ تینوں ملے ہوئے ٹھیک ہے. سبحان اللہ, یہ جو محبت کا لیول ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اس طرح ہے کہ آپ کا اللہ سے رشتہ ٹوٹنا شروع ہو نا تو آپ کو یہ فکر پڑنا شروع ہو جائے کہ یار میں آج کا دن گزر گیا, آج میں نے اللہ کو یاد ہی نہیں کیا, آج میری اگر کوئی نماز چھوٹ گئی یا ڈیلے ہو گئی یا میرا قرآن سے کوئی تعلق, میں نے آج پورا دن کیسے گزر گیا کہ میرا رب سے کوئی معاملہ ہی نہیں ہوا. کیا اس کو ہم سے کچھ چاہیے؟ کیا وہ ہم پہ ڈیپینڈنٹ ہے؟ کیا ہماری عبادات اس کا کوئی فائدہ کر سکتی ہیں؟ کیا اس کی ڈومینین اور مائٹ میں اضافہ ہو سکتا ہے ہماری پرے سے؟ یا ہمارے گناہ کیا اس پہ کوئی فرق ڈالتے ہیں؟ ہماری ایگزسٹنس سے نان ایگزسٹنس اس ذات پہ وہ الغنی ہے, لیکن پھر بھی اتنی محبت کہ انسان گناہوں کے باوجود بھی اس کو پکارے یا اس کی طرف چل کے آئے, وہ دوڑ کے آئے. وہی بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے امید رکھنا, اور امید اس بات کی بھی ہونی چاہیے کہ الحمدللہ میں نے توبہ کر لی ہے, اور میں جو پہلے گناہ کرتا تھا الحمدللہ اب میں وہ گناہ I will not pretend کہ میں آپ لوگوں سے ہینڈ شیک کروں اور ملاقات کہ رمضان سے اس کا تعلق ہے, اور بابرکت ایام اور لایال بابرکت راتوں سے اس کا تعلق ہے الحمدللہ. اینڈ اٹس بین ویری نوسٹالجک, اور الحمدللہ. اور اس میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے اس پوڈ کاسٹ سے جو خیر نکلی ہے پوری دنیا میں, اٹس ان امیجنیبل. آئی میٹ پیپل ان حرمین اخی واللہ, وہ جب بھی نام لیتے ہیں نا تو 11th آور کا نام لے رہے ہوتے ہیں. الحمدللہ امر ہو گیا, اللہ اکبر. اور الحمدللہ وی آر بیک اگین ود اے برانڈ نیو پوڈ کاسٹ 11th آور سیزن 5 الحمدللہ. اور یہ ہم رمضان کی راتوں کو کیا کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ, اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ ہماری نجات کا باعث بناتے ہیں انشاءاللہ. آج ایک ویٹرن مسنگ ہے, علی ای, سنس ہی از ناٹ ان اسلام آباد, ہی از آن ٹرپ ماشاءاللہ, ہی ول جوائن اس سون. تو اس کی جگہ پہ استاد مزمل ماشاءاللہ ہمارے سامنے اویلیبل ہیں, اور پانی کا گلاس لیتے ہوئے گراتے ہوئے میں اپنے امیر جو امیر ہیں ان کا خلیفہ ہوں, ان کو ریپرزینٹ کروں گا آپ سے ٹیڑھے میڑے سوالات پوچھ کے. کیا وہ خلیفہ بنا کے گئے آپ کو؟ نہیں, وہ خود ہی بن گئے. میرے لیے یہ سوچتے ہیں نا کہ دس از سیزن 5, سبحان اللہ, یہ تھوڑا سوچ کے نا ذرا لگ رہا ہے کہ کافی ٹائم ہو گیا, سبحان اللہ یار. اور میرا نہیں خیال مطلب ماشاء اللہ یوتھ کلب کی بہت ساری ایسی مطلب پوڈ کاسٹ کہہ لیں یا پروگرامز ہیں یا پروجیکٹس ہیں جو کہ بڑے عرصے سے چل رہے ہیں, بٹ دس از آئی تھنک از ون آف دوز جو کہ بڑا یونیک بھی ہے اور بڑا اسٹینڈ آؤٹ بھی کرتا ہے. اور واقعی الحمدللہ آپ نے بھی کہا کہ اس کا فیڈ بیک فرام دا پیپل بہت زیادہ پازیٹیولی مطلب سننے کو بار بار آن اینڈ آف ملا ہے الحمدللہ. اور وہ پہلی پکچر وہ دکھائیں جو ہم لوگ پہلے میں آپ اور علی بیٹھے ہوئے تھے, فرسٹ پلاننگ سیشن تھا. اور واللہ میں بتاؤں آپ کو, زندگی میں ایسا ہوتا ہے کہ یو نیور ریئلی نو تھنگس کہ وہ کہاں تک چلیں گی, کب تک چلیں گی. We never planned this podcast in a way کہ اس کے 5 سیزن ہوں گے اور یہ اتنا لوگوں میں الحمدللہ مقبولیت اس کی آئے گی. اور مجھے یاد ہے کہ جو پکچر کھینچ رہے تھے, آپ کو پتہ ہے آپ نے پکچر کھینچتے ہوئے کیا بات ہو رہی تھی؟ کیا بات ہو رہی تھی اس میں پکچر کھینچتے ہوئے بات ہو رہی تھی, ہم ویسی ڈسکشن ہو رہی نا اور بس اب ریپ اپ ہو رہا تھا, تو آپ نے کہا تھا کہتے ہیں پکچر کھینچ لیتے ہیں کہ, اور وہ یہ تھا کہ یادگار رہے گی کہ پوڈ کاسٹ کا اس طرح کی آپ نے بات کی تھی کہ دس ول بی سم تھنگ جو میموریبل ہوگا. اور ہم لوگ بس ہنستے ہنستے ہم نے بس پکچر کھینچ جو چلے گئے. سبحان اللہ واقعی ہمارے سے آپ کو یاد ہوگا 2021 میں آپ تھے, علی بھائی تھے, اور ہم وہاں بیٹھے ہوئے تھے اور یہ سوچ رہے تھے کہ یار ہم نے رمضان میں کچھ کرنا ہے اور کیا کریں, اور وہ کووڈ بھی ختم ہو رہا تھا اور وہ ساری چیزیں. اور اس ٹائم مجھے چیز رہا تھا, ہم اصل میں عصر کی نماز پڑھ کے آفس آئے تھے یہ ترمیزی سے, اور ٹھک 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 آپ نے اچھا کہ یار ہم کرتے ہیں, ہم پوڈ کاسٹ کریں گے. اس ٹائم پوڈ کاسٹ کافی نئی تھی, اینڈ دین اس کا نام کیا رکھیں گے, 11th آور رکھتے ہیں, کیونکہ ہم نے ڈیسائڈ ہی 11th آور پہ کیا تھا. 2-3 دن پہلے رمضان سے ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہم ریکارڈنگ رات کو 11 بجے کریں گے, کیونکہ تراویح پڑھ کے آتے تھے تو ہم نے کہا تھا ٹائم یہ ہوگا کہ اٹ وڈ بی 11 o'clock. تو پھر ہم سوچ رہے نام نے ہو گیا 11th آور ہی کر دیتے. اس کے لائک وہ 2 میننگ آ رہے تھے, ایک تو ریکارڈنگ کا ٹائم اور پھر ایک اور بھی چیز تھی. ہمارا جو پہلا سارا سیزن ہے آلموسٹ وہ ہم کرتے تھے لائیو, اور پیچھے سے نا میں تعلیم آتا تھا اور وہ نا اسٹارٹ ہوتا تھا اور لائیو چلتا تھا, نظر آ رہے ہوتے تھے, کمنٹس آ رہے ہوتے تھے وہ اسٹریم یارڈ پر. تو اس سے لوگ 5-5 ہزار 7-7 ہزار لوگ 8 ہزار لوگ آ گئے تھے. تو وہ ایک کافی کیا 8 ہزار لوگ ٹیون ان ہیں اور ہمیں دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں, تو وہ ایک بہت اچھی وائب تھی. تو آئی تھنک لیٹس بگن دس فرسٹ سیزن ود دا موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک, اینڈ آئی تھنک اٹس ویری امپورٹنٹ, اینڈ وی ور ڈسکسنگ کہ ہم پہلا جو ایپیسوڈ ہے کس چیز سے کریں, اینڈ وی ڈیسائڈیڈ کہ ہاؤ ٹو انٹر رمضان ود واٹ کائنڈ آف مائنڈ سیٹ اباؤٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ, کہ میرا اور آپ کا اللہ تعالیٰ کے بارے میں امپریشن کیا ہے,
or when we say Allah, what ذات we have in mind, and کتنا انسان کو ہوپفل ہونا چاہیے کہ وہ کس رب کا بندہ ہے اور وہ کس رب کے سب سے پیارے مہینے میں داخل ہو رہا ہے. لیٹس ٹاک اباؤٹ انشاءاللہ کہ الرجاء, لیٹس ٹاک اباؤٹ ہوپ ان اللہ سبحانہ وتعالیٰ اینڈ الرجاء, کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بارے میں ہمارا کیا مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے اینڈ ہاؤ شوڈ وی تھنک اباؤٹ اللہ سبحانہ وتعالیٰ انشاءاللہ. تو بسم اللہ. اچھا سبحان اللہ, جب اللہ تعالیٰ کی بات ہم نے شروع کی ہے نا تو میں سوچ رہا تھا کہ ڈے ون سے جب سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بنایا ہے نا, اور ناؤ وی آر ان 2025 اینڈ اللہ نوز بیسٹ کہ یہ جو دنیاوی زندگی ہے کب تک چلے گی. ایچ اینڈ ایوری سنگل پرسن ہی ہیز ہز اون پرسپیکٹو اباؤٹ دا کریٹر اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اور جب بندہ دعا کر رہا ہوتا ہے تو بندہ نا اس انداز سے کر رہا ہوتا ہے کہ یہ رب میرا رب ہے, ایک وہ جو پرسنل ایفیلیشن ہوتی ہے نا, سبحان اللہ. اب یہ تو چلیں بندے کا پرسپیکٹیو ہے نا, اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ بینگ اللہ تعالیٰ نا اپنی مخلوق کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ میرے بندہ اس مصیبت میں ہے, یہ بندہ میری اس یعنی پریشانی کو فیس کر رہا ہے, یہ بندہ اس سچویشن میں ہے. اللہ تعالیٰ سب کے ساتھ نا وہ ایک جو پرسنل ایفیلیشن جو ہوتی ہے اس کے ساتھ جو ہے نا اس بندے کو عطا بھی کر رہے ہوتے ہیں, اور بندہ یہ سوچ رہا ہے کہ اے اللہ آپ ہی آپ ہیں, یعنی میرا آپ کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے, آپ ہی مجھے اس مشکل سے مصیبت سے نکال سکتے ہیں. تو سبحان اللہ, یعنی رب کا جو ٹرم ہے نا, جی یہ جو رب کی ٹرم ہے, اٹس سو واسٹ. اور جتنے بھی انبیاء جب بھی مصیبت میں پھنستے تھے نا تو ہمیشہ رب کا ورڈ یوز کرتے تھے. تو میں یہ امیجن کرتا ہوں کہ جب بھی انبیاء اپنی زبان سے اللہ کا ورڈ نکالتے تھے کیا سوچتے تھے, یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ انسانیت میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو جانتے ہیں, جسٹ امیجن جب وہ اللہ یا رب بولتے تھے تو کیا امیجنیشن ہوتی تھی ان کی رب کے بارے میں. اور جب بھی انبیاء پھنستے تھے کسی سچویشن میں, موسیٰ علیہ السلام جب بالکل فیوجیٹیو کی طرح بھاگے اور کچھ بھی نہیں تھا, ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. آدم علیہ السلام سے جب بھی یعنی وہ ظلم ہوا اور وہ گناہ ہو گیا ان سے, ربنا ظلمنا انفسنا. تو رب جو ہے نا اٹ از سو واسٹ کہ پیدا کرنے والا, پالنے والا, نرچر کرنے والا, ہمیشہ ساتھ دینے والا. تو آئی تھنک اٹس اباؤٹ ٹائم دیٹ, اور انفارچونیٹلی یہ بڑی عجیب بات ہے کہ لوگوں کا اللہ تعالیٰ کے بارے میں گمان, ظن بڑا عجیب سا ہے. دے مائٹ تھنک کہ رب کی ذات نعوذ باللہ کوئی وینڈیٹا رکھتی ہے انسانیت کے خلاف, یا وہ آپ کے عیب ڈھونڈنا چاہتا ہے, یا وہ آپ کو پنش کرنا چاہتا ہے. تو ابن القیم الجوزی اللہ اکبر بڑی کمال کی بات کرتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ رب جو ہے نا کبھی بھی انسانوں کے خلاف وینڈیٹا نہیں رکھتے, اور رب کو کسی کو پنش کرنے سے اس کا ملک بڑھ نہیں جاتا, اور کسی کے گناہ رب کو تکلیف یا نقصان نہیں پہنچا سکتے. To have good thoughts about Allah subhanahu wa ta'ala. So I think let's explore this more inshallah ta'ala. میں نے اس میں ایک جنرلی میں نے جو فائنڈ کیا نا لوگوں کے بارے میں, آپ اگر ایک جنرل یوتھ سے یا جنرل پبلک سے پوچھیں نا کہ آپ کا ذہن میں کیا تصور ہے اللہ کا یا رب کا, مجھے لگتا ہے کہ بہت سارے لوگوں میں بڑی کلیئرٹی تو خیر بالکل بھی نہیں ہے, ویگنس پائی جاتی ہے, اور کچھ نے ٹو بی ویری آنیسٹ نا اس کو ایکسپلور ہی نہیں کیا. جو آپ کہنا لیٹس ایکسپلور دس تھنگ. ہمارے ذہنوں میں نا بچپن میں ایک ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی جاتی ہے, اللہ تعالیٰ کو سجدہ کیا جاتا ہے, نماز پڑھی جاتی ہے, اور یہ کیا جاتا ہے. بس ایک نا بس فکر سا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے اور دیٹس اٹ. وہ اللہ تعالیٰ کون ہیں, ان کے صفات کیا ہیں, ان کے مختلف نام کیا ہیں, ان کی میننگز اور ان کی مینیفیسٹیشنز کس طرح ہیں, ہماری لائف میں کس طرح ہیں, یہ انفارچونیٹلی مجھے لگتا ہے کہ میجورٹی آف دا پیپل ہیونٹ ایکسپلورڈ. اینڈ ٹو بی آنیسٹ مطلب مجھے لگتا ہے کہ میرا بھی جو بچپن گزرا میرے دل میں مطلب آئی ڈنٹ ایکسپلور آل آف دس اسٹف. تو اٹس ویری ہارڈ کہ آپ کا کوئی ریلیشن شپ ہو اس ذات سے جس کے بارے میں آپ کی کوئی تصور ہی نہیں ہے. یو کانٹ یو سک بس ہاں ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات بنا دی. سو آئی تھنک واٹس ویری امپورٹنٹ اینڈ آئی تھنک اٹ از سم تھنگ ویری امپورٹنٹ فار ایون دوز جن کے ذہن میں کوئی اچھا تصور بھی ہے نا, کہ اس کو بار بار ریفریش کیا جائے. اور ایک بہترین ریلیشن شپ نا, میں تو پرسنلی ایون ذاتی طور پہ بھی اس رمضان کا ون آف دا آبجیکٹیوز از کہ میرا اللہ سے جو تعلق ہے نا دیٹ نیڈس ٹو گو اپ لائک ناٹ اے فیو ناچز لائک الاٹ.
میرا پرسنل جو تعلق ہے, جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ دعا کرتے وقت جو تعلق ہے, یا ویسے جو ڈے ٹو ڈے لائف میں ہے, میرا بانڈنگ ان دا سینس کہ ہماری نا دنیاوی چیزوں کے ساتھ بڑی ایک ایسوسیشن ہو جاتی ہے, لوگوں کے ساتھ بڑی ایسوسیشن, اپنی اولاد کے ساتھ, بیوی ماں گھر والوں کے ساتھ نا ایک ایسی محبت کا تعلق ہوتا ہے. آپ نا صرف امیجن کریں 2 منٹ کے لیے کہ ان میں سے کوئی جا رہا ہو یا چلا جائے 2 منٹ کے لیے, تو آپ کے نا رونگٹے کھڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اینڈ یو نو یو اسٹارٹ ٹو ہیو دیز عجیب سی فیلنگز ہوتی, بلکہ آپ اپنی تھاٹ کو روکنا شروع کر دیتے ہو کہ نہیں بس اس طرح نہیں سوچنا. سبحان اللہ, یہ جو محبت کا لیول ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اس طرح ہے کہ آپ کا اللہ سے رشتہ ٹوٹنا شروع ہونا تو آپ کو یہ فکر پڑنا شروع ہو جائے کہ یار میں آج کا دن گزر گیا, آج میں نے اللہ کو یاد ہی نہیں کیا, آج میری اگر کوئی نماز چھوٹ گئی یا ڈیلے ہو گئی یا میرا قرآن سے کوئی تعلق, میں نے آج پورا دن کیسے گزر گیا کہ میرا رب سے کوئی معاملہ ہی نہیں ہوا. آئی تھنک دیٹ از سم تھنگ وچ شوڈ یو نو سورٹ آف جیسے ہمارے ذہن میں نا کلک کرنی چاہیے کہ اچھا آئی نیڈ ٹو ورک آن دس تھنگ. اور یہ جو ہے نا کہ when you stand in front of Allah or when you talk to Allah, when you think of Allah subhanahu wa ta'ala, ہمارے ذہنوں میں کیا کمفرٹ آتی ہے, کیا سیکیورٹی آتی ہے, کیا ایسے آتا ہے کہ ہم کسی بڑے ہی محبت کرنے والی ذات کے ریلم میں چلے گئے ہیں. فار ایگزامپل آپ عرصے بعد آئے ہو, سالوں بعد آپ آئے ہو اور اپنی ماں سے ملتے ہو, ہاؤ ڈو یو فیل؟ یا اپنے باپ کو جب جھپی ڈالتے ہو, ہاؤ ڈو یو فیل؟ یا آپ کسی اپنے بہت پرانے اور جگری دوست سے جب آپ کال کرتے ہو ہیلپ کے لیے, ہاؤ ڈو یو فیل؟ آپ کے تو یعنی آپ کے تو ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں, ٹھیک ہو گیا, کمفرٹ زون ایک لیول پہ پہنچ جاتا ہے, بلکہ ٹینشن پریشانی ہے نا ساری ایک دم کے لیے آپ بھول جاتے ہو. یس. تو جب اللہ کی بارگاہ میں انسان, اور اسپیشلی اللہ کے مہینے میں جب انسان داخل ہو رہا ہے, تو رب کے بارے میں یعنی ہمارا حدیث میں آتا ہے انا عند ظن عبدی بی, میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اس کو چاہیے جس طرح کا وہ مجھ سے گمان کرنا چاہتا ہے وہ کر لے. اگر انسان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا گمان ہے نا, اور ایک اور حدیث میں آتا ہے بڑی امیزنگ, اللہ اکبر, اللہ کے نے فرمایا none of you should die except that he is having good thoughts about Allah subhanahu wa ta'ala. بڑی کمال کی یہ حدیث ہے کہ تم میں سے کوئی نہ مرے جب تک تمہارا رب کے بارے میں بہت اچھا خیال نہ ہو. کسی بھی انسان کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ, ہم رجا کی سنس بات کر رہے ہیں, تو 2 فیزز انسان کی زندگی میں آتے ہیں. یا تو وہ بہت تھرائیو کر رہا ہوتا ہے, بہت خوش ہوتا ہے, یا بہت اچھے سارے معاملات چل رہے ہوتے ہیں, تو وہ کائنڈ آف سوچتا ہے کہ یار اللہ تعالیٰ نا مجھ سے راضی ہیں, کیونکہ ہم نے خوشی کو اٹیچ یا تھرائیونگ کو یا خوش بختی کو اٹیچ کیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے ساتھ. اور کہیں مشکلات آ رہی ہیں, تکالیف ہیں, تو اللہ تعالیٰ وہ فلانی جو مجھ سے غلطی ہوئی تھی نا, تو ناؤز باللہ ہے تو یہ حقیقت, لیکن ہم نے اللہ تعالیٰ کو صاحب نے کہا کہ ہمارا اللہ تعالیٰ کا امیج کیا آتی ہے اللہ تعالیٰ کے حوالے سے, تو ہم نے اللہ فزیکل امیج نہیں, میٹافورک امیج ذات کے بارے میں کیا ڈیفینیٹلی وہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بس انسان کو دیکھ رہے ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ اچھا اس نے ابھی یہ غلطی کی ہے تو اس کو نا فلانی جگہ پہ یہ سزا ملنی چاہیے, یہ غلطی کی اور فلانی جگہ پہ اس کو یہ سزا, اور ہمارا یہ اصل میں ریئیکشن ہوتا ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم, کہ اللہ تعالیٰ آپ کو عذاب دے کے کیا کرے گا, ان شکرتم و آمنتم, اگر آپ شکر. اصل میں ہم جو ہمارے لیے نمونہ ذات ہیں وہ اللہ کے نبی ہیں اور تمام انبیاء ہیں. حیرانی کی بات ہے, شیخ عائد القرنی ہے, آپ نے نام سنا ہوگا, غم نہ کرو, جنہوں نے کتاب لکھی تھی, ان کی ایک اور کتاب ہے اسوۃ العالم کے نام سے. اس میں انہوں نے اللہ کے نبی کی سیرت کو جو ان کے رولز ہیں اس کے مطابق لکھا ہوا ہے, جیسے کہ اللہ کے نبی بحیثیت معلم, باپ, اور اس طرح سے. اس میں ایک چیپٹر ہے بحیثیت پر امید, کہ وہ کتنے پر امید تھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے. اب اس میں جو انہوں نے مختلف واقعات جمع کیے نا, ان میں سے ایک واقعہ جمع کیا غار ثور والا. میں پچھلے دن کلاس پڑھا رہا تھا اپنی عربی کی, تو اس میں نے ذکر کیا کہ اگر آپ اس سچویشن, ہم تو آ نہیں سکتے, لیکن اگر اس سچویشن میں تھوڑا سا اپنے آپ کو ڈالیں اور سمجھنے کی کوشش کریں, اصل میں ہوتا یہی کہ جب آپ کسی بھی رف پیچ سے گزرتے ہو تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ کیا ہم سے پہلے جو گزرے ہیں وہ اس پیچ سے گزرے تھے تو انہوں نے کیا کیا. اب انہوں نے ذکر کیا ہے غار ثور میں کہ اللہ کے نبی مدینہ جا رہے ہیں ہجرت کے لیے, اور 3 دن تک وہاں قیام ہے. وہ سارا واقعہ فارون نے ماشاء اللہ سنا ہوا ہے. اب آپ اس چیز کو امیجن تک نہیں کر سکتے. میں نے ایگزامپل دے رہا تھا, کبھی کبھی ایسا فار ایگزامپل آپ امیگریشن پہ ہے نا, تو آپ کوئی پاسپورٹ وغیرہ یا کوئی چیز بھول گئے تو آپ کو ایک ہلکی سی ٹینشن ہوتی ہے کہ یار ابھی کوئی آفیسر پکڑے گا اور سائڈ پہ لے جائے گا, تو ایک ہلکا سا نا بے چینی آتی ہے, انزائٹی آتی ہے.
وہ انزائٹی ہم پہنچ ہی نہیں سکتے کہ آپ اپنی جان کے حوالے سے مدینہ جا رہے ہیں اور وہاں پہ پناہ لی ہوئی ہے، اور جنہوں نے آپ کو پکڑنا تھا وہ پہنچ گئے ہیں آپ کے غار کے دہانے کے اوپر. اچھا، اس میں نا جو ہسٹورینز ہیں نا، علماء کہتے ہیں کہ اسلام کی تاریخ میں سب سے زیادہ کریٹیکل مومنٹ وہ یہ مومنٹ تھا. میننگ اگر ان کو پتہ چل جاتا، کتنی باؤنٹی تھی نا کہ جی ہم 100 اونٹ دیں گے، یعنی ڈیڈ اور الائیو چاہیے، یہ وہ سارا، تو سبحان اللہ ایگزیکٹلی، یعنی اب کچھ بھی پتہ نہیں اگلی جو ہے نا سیکنڈ میں کیا ہو سکتا ہے. اور ابو بکر سبحان اللہ پریشان ہو دو جاتے. باتیں سوچنے کی ہے. ایک بات سوچنے کی یہ ہے، اللہ کے نبی سبحان اللہ، ان سے عظیم کوئی شخصیت آ ہی نہیں سکتی. آپ سوچیں، آپ اور مجھے اللہ تعالیٰ نے اس طرح آزمایا کبھی بھی نہیں، یعنی اس طرح ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اور وہ دہانے پہ پہنچ گئے ہیں اور اللہ کے نبی حضرت ابوبکر کو دیکھتے ہیں تو وہ پریشان لگ رہے ہیں، اور ان کو ان کے جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں، ما ظنک یا ابا بکر باثنین اللہ ثالثہما، کہ ابو بکر آپ کا ان 2 لوگوں کے بارے میں کیا ظن ہے جن کا تیسرا اللہ ہے. اس ٹائم اتنا پر امید اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہونا، اصل میں یہی امتحان ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے اپنے رف سچویشن میں یہ سوچتے ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے ضائع نہیں کریں گے. حتیٰ کہ آپ کو پتہ ہے کہ صلح حدیبیہ کے آپ نے جو بات کی نا، اس میں تھوڑا سا ابو بکر صدیق نے انفیکٹ اللہ کے نبی سے کہا، یا رسول اللہ اگر یہ اپنے پاؤں کی طرف دیکھ لیں تو ہمیں نظر آ جائیں، ہم نظر آ جائیں گے ان کو. یعنی کیونکہ غار ثور جو ہے نا، اگر کسی نے وزٹ کیا تو وہ بالکل ایسے ہے، کوئی غار نہیں ہے پراپر، وہ 2 پتھر ایسے پڑے ہوئے ہیں کہ اور ایک پتھر اوپر ہے، تو وہ اوپر چڑھا ہوا تھا وہ کافر، اور وہ جب اگر نیچے ویسے ہی دیکھ لیتے نا پاؤں کی طرف، اپنے پاؤں جوتے کی طرف، تو ابو بکر صدیق اور اللہ کے نبی نظر آ جاتے ہیں اس کو. تو نے کہا رسول اللہ اگر یہ اپنے پاؤں کی طرف بھی دیکھ لیتے ہیں نا تو ہم نظر آ جائیں گے. تو آپ نے کہا وہ پوری آیت یہاں سے شروع ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد کرنا جانتا ہے. اصل بات یہ ہے کہ آپ اس سچویشن میں بھی اتنے ہوپ فل کہ یعنی آپ کو بظاہر نظر آ رہا ہے کہ یار دس از دا اینڈ ایونچولی، بٹ اللہ تعالیٰ کے اوپر، اور دیکھیں پھر اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کو پہنچایا. اچھا، یہ صرف اللہ کے نبی کا معاملہ نہیں، بلکہ اللہ کے نبی کی زندگی میں ملٹیپل ٹائمز کہ جب وہ غزوہ کے لیے جا رہے تھے، آپ آرام فرما رہے تھے، ایک کافر سنیک ان کر کے آ گیا، آپ کی تلوار پکڑ لی، آپ کو بولا کہ محمد تجھے مجھ سے کون بچائے گا صلی اللہ علیہ وسلم. اب آپ نیند سے اٹھے ہیں، اب نیند سے اٹھتے ہوئے تو بندے کا کانشیس مائنڈ اتنا ایکٹیو نہیں ہوتا، لیکن اتنا اللہ کے نبی نے کام کیا ہوا تھا اپنے توکل پہ اور اللہ کے بارے میں ہوپ فل ہونے کے. فوراً سے کہا اللہ. ایون حتیٰ کہ یہ جو ہے نا کہ ابو بکر صدیق والی بات، تو جب موسیٰ علیہ السلام دریا کے پاس، سمندر کے پاس پہنچے تو قوم نے کہا ہم تو گئے، ہم تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان معی ربی سیہدین، اللہ میرے ساتھ ہے، مجھے ہدایت دے گا. لیکن یہاں پہ اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا قرآن میں لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، کیونکہ یہ ابو بکر ہیں، یہ بنو اسرائیل کی طرح نہیں ہے. اور ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لیں، یعنی برہنہ ہو چکے ہیں، ان کو آگ میں پھینکا جا رہا ہے. منجنیق کی روایت آتی ہیں بٹ ان میں کچھ ضعف موجود ہے، جس طرح بھی پھینکا جا رہا ہے بٹ پھینکا جا رہا ہے. اور وہ بھی روایت ضعیف ہیں کہ پہاڑوں کا ملک آ گیا اور جبریل علیہ السلام آ گئے، یہ بھی اس میں ضعف ہے. بات یہ کہ وہ پھینکے جا رہے تھے، اور یہ بالکل آتھینٹک روایت ہے کہ انہوں نے کہا تھا وقال حسبی اللہ ونعم الوکیل، اللہ میرے لیے کافی ہے اور کیا ہی بہترین یہ ہے رب. سو whenever you call رب اور اللہ، when you pray اللہ اکبر، یا آپ اللہ کو پکارتے ہیں، تو آپ یہ امیجن کریں کہ میں بڑے ہی لائل ذات کو پکار رہا ہوں، بہت ہی محبت کرنے والے کو پکار رہا ہوں، اور اتنا اچھا گمان ہو آپ کے بارے میں کہ ایک سلف میں ہے، ان کا نام ہے سہل القطعی. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے مالک بن دینار کو اپنے خواب میں دیکھا، اور مالک بن دینار کے وہ کو جانتے تھے. وہ مالک بن دینار کو پتہ ہے کہ ہی واز ون آف دی رائچیس سلف. تو اللہ اکبر، خواب میں دیکھا تو کہتے ہیں کہ مالک اللہ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو مالک بن دینار کہتے ہیں کہ میرے بہت طویل گناہ تھے، بہت زیادہ گناہ تھے، لیکن اے سہل القطعی، مجھے جس چیز نے بچایا نا وہ میرے رب کے بارے میں اچھا گمان تھا، میرے حسن الظن باللہ نے مجھے بچا لیا. اللہ اکبر. اصل میں نا یہ جو شیطان ہے نا، یہ ڈیلوژن پیدا کرتا ہے انسانوں کو نا. یا تو یہ بتاتا ہے کہ دیکھو جو مرضی کر لو، تم نے جانا جنت میں ہی ہے،
جیسے یہود و نصارہ کہتے تھے نا وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودا، یا دوسری سائڈ پہ بندے کو لے کے جاتا ہے کہ یار تو جو مرضی کر لے تیری تو بخشش ہی نہیں ہے، یعنی یا تو مایوسی کی طرف لے کے جاتا ہے یا تو ایسی امید دلواتا ہے جو کہ جس کا کوئی یعنی بیسس نہیں ہوتی. اور علماء نا کلام کرتے ہیں کہ قرآن مجید میں کون سی آیت ہے جو کہ ارجا آیت ہے، یعنی آپ کو سب سے زیادہ امید دیتی ہے. اور میں آپ کو بتاؤں واللہ جو بھی قرآن کا قاری ہے نا، آپ اس سے پوچھیں گے نا کہ اچھا آپ یہ بتائیں کہ آپ کو قرآن مجید میں سب سے کون سی ایسی آیت آپ کو لگتی ہے جو کہ آپ کو سب سے زیادہ ہوپ جو ہے دیتی ہے. تو عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں، یعنی سلف میں کافی جو ہے وہ باتیں چلتی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس کے جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا نا اللہ تعالیٰ کو ربی ارنی کیف تحیی الموتى، کہ اے اللہ آپ مجھے دکھائیں کہ آپ کیسے جو ہے مردہ کو زندہ کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا قال اولم تؤمن، اے ابراہیم کیا تو ایمان لے کے نہیں آیا آلریڈی؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا قالوا بلا ولکن لیطمئن قلبی، کہ اے اللہ یعنی ایمان تو ہے الحمدللہ، آپ میرے رب ہیں، لیکن میرا ایمان اور بڑھ جائے. تو ابن عباس کہتے ہیں یہاں پہ آ کے کہ ہم زیادہ مستحق ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ توقع رکھیں کہ اے اللہ ہمیں بھی کوئی نشانیاں دکھائیں تاکہ ہمارا ایمان بھی زیادہ ہو جائے. اور سلف صالحین یہ بھی کہتے ہیں، سورہ زمر کی جو آیت ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم. یقین کیجئے گا آپ کسی گرامیرین کے پاس جائیں گے نا، شاید وہ اس آیت کے اوپر نا آپ کے 2 گھنٹے لے لے گا، یعنی اتنی انٹینسیفائی جو ہے یہ آیت ہے. سبحان اللہ، بار بار انا کے ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ بات کرتے ہیں. اس میں سلف صالحین کہتے ہیں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو یہاں پہ پکار رہے ہیں، بلا رہے ہیں، یہ دراصل گناہ گار ہیں، یعنی جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ ان کو یہ نہیں بتا رہے کہ دیکھو تم نے یہ گناہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی صفت بتا رہے ہیں کہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، دیکھو تمہارے جیسے مرضی حالات ہیں نا، میں تمہارے گناہ بخشوں گا. تو یعنی اپنی گناہوں کی طرف مت دیکھو، میری رحمت کی طرف دیکھو. یعنی یہ امید ہے نا شیخ کہ تمہارے اندر نا امید آ جائے گی کہ تم جو ہے ابھی بھی یو ہیو سم ٹائم. تو سورہ حدید کی بھی ایک آیت ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها. اچھا جنرلی اگر میں آپ کو اس کا ترجمہ رکھوں نا آپ کے سامنے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ زمین کو اس کا مردے ہونے کے بعد، جب وہ مردہ ہوتی ہے اس کے بعد اس کو زندہ کر دیتے ہیں. تو ناؤ ون مائٹ آسک دس کوشچن، از اللہ سبحانہ و تعالیٰ ٹاکنگ اباؤٹ دس لینڈ اور واٹ؟ اس آیت سے پہلے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ کیا ایمان والوں پر یہ وقت نہیں آگے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں کہ ان کے دل کانپ اٹھے، یعنی زندہ ہو جائیں اللہ تعالیٰ کی یاد سے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ ہوپ دے رہے ہیں دوسری آیت میں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی از ایکچولی ٹاکنگ اباؤٹ دا ڈیڈ ہارٹس، یعنی وہ لوگ جن کے دل مردہ ہو چکے ہیں. کیا تم جانتی نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ مردہ زمین کو جیسے زندہ کرتے ہیں، اسی طرح جو مردہ دل ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی زندہ کرتے ہیں. تو یہ مختلف اقوال ہمیں ملتے ہیں. سبحان اللہ، اٹ گیوز یو ہوپ کہ الحمدللہ اف یو اسٹرائیو، اف یو اسٹرگل، ایز وی نو دس حدیث آلریڈی، اف اے پرسن ٹیکس ون اسٹیپ ٹورڈز اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ول ٹیک 10 steps towards him. If you walk towards him, he will come to you running. سبحان اللہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں اٹس ویری اسینشیل فار اے پرسن ٹو نو who Allah is in first place. جب آپ کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں نہیں پتہ ہوتا نا، تو پھر آپ نا بہت بدگمانی بھی کرتے ہیں. اور وہ جو شیطان کے جو وسوسے ہوتے ہیں نا کہ ہم جو مرضی کر لیں، جانا تو ہم نے جنت میں ہی ہے. اللہ اکبر. اور یہ غلط امید ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں. اور بہت زیادہ جو ہے مایوسی کر لینا، یار میں جو مرضی کر لوں. وہ جو آپ نے پہلے بتایا نا کہ اللہ تعالیٰ یعنی معاذ اللہ کے ظالم ہیں اور وہ جو ہے نا جبر کرنا، نو نتھنگ ایٹ آل. اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں انی حرمت ظلما علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما. یا عبادی، یعنی اے میرے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر دیا ہے.
صرف اپنے اوپر حرام نہیں کیا, تمہارے اوپر بھی حرام کر دی ہے. فلا تظالموا, ایک دوسرے پر ظلم مت کرو. تو سبحان اللہ, ڈے اینڈ نائٹ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آؤٹ آف ہز مرسی وہ جو ہے یعنی رحمت برساتے جا رہے ہیں, برکتیں نازل فرماتے ہیں. تو دیر آر ملٹیپل آیات اینڈ احادیث. ایک حدیث بھی نا بڑی کمال کی جو ہے نا, وہ میرے ذہن میں آئی ابو سعد بھائی کی بات ہوئی کرتے کرتے. اچھا, یہ جو حدیث آپ نے بتائی نا کہ تم میری طرف چل کے آؤ میں دوڑ کے آؤں گا, تم ایک ہینڈ اسپین آؤ میں پورا عام لینتھ تمہارے پاس آؤں گا, یعنی یہ کیا کون رہا ہے؟ اگر ہم واللہ امیجن کریں نا, کیا اس کو ہم سے کچھ چاہیے؟ کیا وہ ہم پہ ڈپینڈنٹ ہے؟ کیا ہماری عبادات اس کا کوئی فائدہ کر سکتی ہیں؟ کیا اس کی ڈومینین اور مائٹ میں اضافہ ہو سکتا ہے ہماری پرے سے؟ یا ہمارے گناہ کیا اس پہ کوئی فرق ڈالتے ہیں؟ ہماری ایگزسٹنس سے نان ایگزسٹنس اس ذات پہ وہ الغنی ہے, لیکن پھر بھی اتنی محبت کہ انسان گناہوں کے باوجود بھی اس کو پکارے یا اس کی طرف چل کے آئے, وہ دوڑ کے آئے. اور وہ جو حدیث ہے نا کمال کی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مخلوق کو کریٹ کر دیا, ساری مخلوق کی خلقت ہو گئی, اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب میں نا لکھا اور وہ کتاب کو فوق العرش, عرش کے اوپر رکھ دیا. اور یہ تمام کریشن سے اور عرش سے اوپر یہ کتاب پڑی ہوئی ہے, اور اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ ان رحمتی غلبت غضبی. سبحان اللہ, سبحان اللہ اکبر. یعنی دیکھیں نا وہ اختتام اس پہ ہو رہا ہے. اللہ اکبر. یعنی دس از ریٹن, یہ اللہ نے ان رحمتی غلبت غضبی, میری رحمت میرے غضب پہ غالب رہے گی ہمیشہ کے لیے. اور وہ جو حدیث ہے اللہ اکبر, جس میں متفق علیہ حدیث ہے, جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے 100 پارٹس ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک پارٹ کو اس دنیا میں دے دیا اور 99 پارٹس اپنے پاس رکھے, اور اس ایک پارٹ سے انسان اور جنات اور حیوانات اور رینگنے والے آپس میں رحم کرتے ہیں. اور پھر روایت نخرا, ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جس رحمت کی وجہ سے ایک اینیمل اپنا ہوف بچے پہ نہیں رکھتا اور اپنا پاؤں اٹھا لیتا ہے. کین وی جسٹ تھنک اباؤٹ دس حدیث؟ جنات کا آپس پہ جو رحمت ہے وہ اس ایک پارٹ کی وجہ سے ہے. ماؤں کی ساری جو رحمت ہے اپنی اولاد کے لیے, انسان کی جو اپنے پڑوسوں کے لیے رحمت ہے, انبیاء کی جو رحمت ہے, اخی واللہ انبیاء کی جو رحمت ہے اپنی امتوں, وہ اس ایک پارٹ کے اندر ہے. اس پارٹ کا ایک پارٹ ہے. یہ ساری کمبائنڈ از ون پارٹ, all of this combined is one. وہ حدیث ہے نا, کب سے لے کر کب تک, کب سے اللہ اکبر, شروع سے لے کر اور آخرت تک کمپائل یہ ساری رحمتیں جو آج تک ہوں گی وہ دیٹ از جسٹ ون پارٹ. اور جو حدیث ہے اللہ تعالیٰ 70 ماؤں زیادہ پیار کرتا ہے, یعنی وہ ضعیف حدیث ہے. آپ 70 مائیں کیا پوری کائنات کی مائیں, اور جو شروع سے آئیں اور آخر تک آئیں گی, اور تمام انبیاء کی رحمت اپنے قوموں کے لیے. ان ارسلناک رحمت للعالمین, آپ تمام کٹھی کر دیں, وہ اللہ رب العالمین کی ایک رحمت کا پارٹ کے برابر بھی نہیں پہنچتی. what imagine جب 99 پارٹس آف رحمہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ لوگوں کو دکھائیں گے. تو عبداللہ بن مسعود کیا کہتے ہیں؟ ان اللہ لیغفرن یوم القیامہ مغفرۃ لم تخطر قلب بشر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس طرح کی بخشش لوگوں پہ کریں گے نا, انسانوں کے دل امیجن نہیں کر سکتے. قیامت کے دن انسانوں کے دل امیجن نہیں کر پائیں گے رب جس طرح سے لوگوں کو معاف کر رہے ہوں گے. اس سے یعنی پتہ یہ چلتا ہے سبحان اللہ, ہم تو یعنی نالائق ہیں, ہم بڑی لیٹ سمجھتے ہیں یا کبھی کبھار سمجھ میں بات بھی نہیں آتی. اس کو آپ ایسے سمجھیں کہ آپ کا نا کسی کے ساتھ مسئلہ ہو گیا, پھڈا ہے کسی کے ساتھ نا, اور اب جو جج ہے نا, لیٹس سے آپ کی مدر ہیں یا آپ کے فادر ہیں, آپ کتنے سکون میں آ جاؤ گے, اوہ یار اب جو ہے نا اب مسئلہ نہیں ہوگا, اب میرے حق میں ہی فیصلہ ہوگا, رائٹ. آپ کو بڑا سکون آ جاتا ہے. اب اس کو ایسے سمجھیں, سفیان ثوری سے پوچھا گیا اور کہتے ہیں کہ لو خیرت ان یحاسبنی اللہ او ان یحاسبنی والدی, کہ اگر مجھے آپشن دی جائے کہ قیامت کے دن میرا حساب میرے پیرنٹس لیں مجھ سے یا
میرا حساب اللہ تعالیٰ لیں, I will choose Allah subhanahu wa ta'ala. اللہ Because he is more merciful than my parents. اور شیخ وہ سفیان ثوری کا جو دوسرا قول ہے وہ کہتے ہیں نا, کسی نے پوچھا کہ اذ اقامک اللہ یوم القیامہ, اللہ تعالیٰ تو جب کھڑا کرے گا قیامت کے دن, وقال لک, اور تجھے کہے گا ما غرک بربک الکریم یا سفیان, تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا میرے بارے میں. تو سفیان ثوری کہتے ہیں میں اللہ کو کہوں گا غرتنی ستورک المرخا, غرنی ستورک المرخا, کہ اللہ مجھے میرے گناہوں پہ پردے نے دھوکے میں ڈال دیا. یہ جو ہے نا کہ سبحان اللہ, مجھے تیرے جو پردہ تھا نا میرے گناہوں پہ, اور تو میرے امیج کو ہمیشہ اچھا ہی بنا کے پیش کرتا رہا, اور مجھے تو نے کبھی ایکسپوز نہیں کیا, اور میرے گناہ کبھی ظاہر نہیں کیے, اس چیز نے مجھے دھوکے میں ڈال دیا یار. شیخ اٹ گیٹس سو انٹیمیٹ, سبحان اللہ. اب دیکھیے جو پردہ ہے نا, یعنی از اٹ پاسبل فار اس ٹو ایون امیجن کہ پردہ ساری زندگی رہا, قیامت کا دن ہے, آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں اور آپ ٹھٹرا رہے ہیں, آپ کانپ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو تسلی دیتے ہیں میرے بندے وہ صرف میرے اور تیرے درمیان میں, اللہ اکبر شیخ, جا جنت میں چلا جا. اللہ اکبر. اس مائنڈ سے رمضان میں داخل ہونا یار, مطلب یہ اس پوڈ کاسٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس انٹر رمضان ود دس مائنڈ سیٹ کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کنورزیشن کو آگے لے جاتے ہوئے کہ ہمارے جو موسٹ آف دا لوگ ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے آیا ہوپ فل ہیں یا ہوپ لیس ہیں. تو اگر آپ آف دا بورڈ دیکھیں گے نا لوگوں کو, تو وہ آپ کو یہ چیز ملے گی کہ یار اللہ تعالیٰ نا ناراض ہے کسی نہ کسی ماضی کے آپ کے گناہ کے اوپر, اور کوئی نہ کوئی چیز آپ سے ہوئی ہے جس کی وجہ سے ابھی آپ کے حالات پہلے جیسے نہیں تھے, تو اس کا مطلب ہے وہ نا بائی ڈیفالٹ یہ آنسر ملتا ہے. جبکہ اور دوسری طرف یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم کوئی معافی مانگ بھی لیں تو شیطان ہمیں اس چیز کے اوپر لگا دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے معاف نہیں کیا, وہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے وہ آپ کو معاف نہیں کرے گی. جبکہ دوسری طرف ہم کیا دیکھتے ہیں, مجھے اصل میں ایک سوال آیا تھا اسی کے اوپر کہ میں نے بہت کوشش کی اور اپنا استغفار بھی کیا, توبہ بھی کی, لیکن نا مجھے نا سیٹسفیکشن نہیں ہو رہی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف کر دیا. اچھا, وہ گلٹ رہتا ہے, گلٹ رہتا ہے, یہ ایف اے کیو ہے بیسیکلی, یہ ایک نا شدید گلٹ رہتا ہے. تو آئی واز تھنکنگ, اور مجھے نا بیٹھے بیٹھے ایک دم خیال آیا کہ اگین انبیاء کے ساتھ کیا معاملہ تھا, اور آپ حیران ہو جائیں گے سوچ کے کہ میں نے ان سے کہا کہ یار آپ نے کسی کا قتل تو نہیں کیا؟ تو انہوں نے کہا نہیں. تو میں نے کہا ایک نبی تھے جن سے نا قتل ہو گیا تھا. کون؟ موسیٰ علیہ السلام. اور وہ جب انہوں نے مکہ مارا اور ہی واز ڈیڈ پرسن, اور فوراً انہوں نے کہا کہ یہ شیطان کا عمل ہے, اور پھر قال رب اغفر لی. آپ ان کا یقین دیکھیں اللہ تعالیٰ سے, اللہ تعالیٰ کے اوپر کیسا تھا کہ آیت ہے رب اغفر لی, قال رب اغفر لی, انہوں نے کہا اے اللہ مجھے معاف کر دیں. اگلے الفاظ ہیں فغفر لہ, اللہ اکبر, اگلے ایگزیکٹلی فغفر لہ. اور آپ کو پتہ ہے ماشاء اللہ فا اور سما میں فرق ہے, سما ہوتا ہے دین اور پھر اور کچھ وقت, یعنی سما میں کچھ ٹائم ہوتا ہے, اور جو فا جس کا نارملی ہم ترجمہ پس کر دیتے ہیں اور کہیں استعمال نہیں کرتے ہم پس, تو فا از کوئکر, فغفر لہ, اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا. تو میں نے کہا کہ اے اللہ کے بندے آپ کیوں اتنا پریشان ہیں, اور آپ نے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی, اور اللہ تعالیٰ بار بار کہتے ہیں کہ ان اللہ یحب التوابین, اللہ تعالیٰ تو محبت کرتے ہیں. تو شیطان اصل میں نا ایک دو چیزیں کرتا ہے ہمارے ساتھ. ایک تو ہم سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے, اور جب وہ گناہ ہو جاتا ہے نا تو اس کا مطلب کہتا ہے کہ یار تو نا بڑا اچھا تھا, اللہ تعالیٰ کے ساتھ تیرا تعلق تھا, تجھے تو علم بھی تھا, تو نماز بھی پڑھتا ہے, تو حجاب بھی کرتی ہے, پھر تو نے یہ کیسے کر لیا, پھر تو نے گانا سن لیا, کسی کے ساتھ بات کر لی, یا جو بھی ایکسٹریم ہے. تو اب دیکھنا اب وہ پہلے والی بات نہیں ہوگی, اللہ تعالیٰ نا اب تجھے آزمائیں گے اللہ تعالیٰ. حالانکہ ایسا پھر اگین ما یفعل اللہ بعذابکم. ایکچولی نا یہ ابن الجوزی رحمہ اللہ نے نا بڑی زبردست کتاب لکھی ہے, اینڈ آئی ووڈ اسٹرانگلی ریکمینڈ فار دا ریڈرز اینڈ دا اسٹوڈنٹس آف نالج ٹو ریڈ دس بک, تلبیس ابلیس. یعنی اس میں بتایا گیا ہے کہ یہ کیسے چال چلتا ہے, یہ علماء کو جو ہے کیسے ٹریپ کرتا ہے, گناہ گاروں کو کیسے پکڑتا ہے. اور دیکھیں اپنے پرانے گناہوں کو سوچنا یا ذہن میں آ جانا, اٹس اے گڈ تھنگ فار یو ٹو بی ہمبلڈ کہ یار مجھ سے یہ غلطی ہوئی تھی, کہیں پکڑی نہ ہو جائے. لیکن اگر وہ گناہ آپ کو ڈپریشن کی طرف لے کے جا رہا ہے نا, اور آپ نے استغفار بھی کر لی ہوئی ہے, توبہ بھی کر لی ہوئی ہے, تو پھر یہ غلط کام ہے, اور یہ شیطان کی طرف سے ہی ٹریپ ہے ایکچولی. تو یہ ہے کہ وہی بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے امید رکھنا, اور امید اس بات کی بھی ہونی چاہیے کہ الحمدللہ میں نے توبہ کر لی ہے, اور میں جو پہلے گناہ کرتا تھا الحمدللہ اب میں وہ گناہ چھوڑ چکا ہوں الحمدللہ. تو پھر جو ہے انشاءاللہ یعنی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ میں تھا. میں کہہ رہا تھا کہ ہم نا اس کو تھوڑا سا ایک اور اینگل سے دیکھتے ہیں
کہ جو ایک بندہ یا نوجوان ہمیں سن رہا ہے, ہی از جسٹ انٹرنگ دا منتھ آف رمضان, اور جسٹ لائک ایک ایوریج پرسن, دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ رمضان سے جیسے ہر کوئی انٹر کرتا ہے نا, بڑے بڑے گناہ گار جو ہوتے ہیں نا وہ بھی تھوڑا سا کہتے ہیں رمضان میں سدھے ہو جائیں گے, کم سے کم ان کا یہ مائنڈ سیٹ ضرور ہوتا ہے کہ لیٹس ہیو اے ڈیسنٹ رمضان کے بعد ہاں دوبارہ وہ شروع کر لیں گے. میں ان کی بات نہیں کر رہا, میں ان کی بات کر رہا ہوں جو کہ جن کو نا ایک ایسنس ہے, جو ایک اندر سے نا بہتر مسلمان بننا چاہتے ہیں. اور رمضان کا مہینہ نا آپ کو نا تھوڑی سی موٹیویشن ملتا ہے, چاہے بے شک پیئر پریشر ہوتا ہے, آپ کا ماحول ایسا ہوتا ہے, آپ کو لگتا ہے یار مے بی دس از این اپرچونیٹی فار می, باقی 11 مہینے تو جو میرا ماحول ہے یونیورسٹی اسکول کالج آگے پیچھے ادھر تو میں چینج ہونے کا سوچ بھی نہیں سکتا, مے بی دس از این اپرچونیٹی فار می ٹو چینج. سو ہم جو باتیں ساری کر رہے ہیں, ہم یہ اللہ تعالیٰ کا کہہ رہے ہیں کہ یار زن ہمارے ذہنوں میں, یا اللہ تعالیٰ کا جو بھی ہمارے جو پرسیپشن ہے کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے, یا جو صحیح والا ہے وہ ڈیولپ کرنا ہے. ایک نوجوان جو سن رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ یار آئی نیڈ ٹو نو ہاؤ ڈو آئی ڈو دس. اب میں نے باتیں ساری آپ لوگوں کی سن رہا ہوں یا اور بھی سن لوں گا, واٹ شوڈ آئی ڈو ان دس منتھ دیٹ ول ہیلپ می اچیو دس گول. ٹو فورگیو ہز سنز, نہیں صرف فورگیونیس نہیں, یہ ایک اللہ تعالیٰ سے تعلق بنانا, اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا ریلیشن شپ بنا لینا کہ ونس ہی کمز آؤٹ آف دس منتھ وہ جو ریلیشن شپ ہے نا وہ مینٹین ہے. اب جو پیئر پریشر ہے, اب جو حالات و واقعات ہیں باہر کا, وہ اس کو واپس گناہوں کی طرف یا واپس اس کو اللہ سے دور کرنے پہ مجبور نہ کرنے, بلکہ وہ اپنی ایک لائف میں ایک ٹینجبل چینج لے آئے ان دس منتھ. بیکاز یہ ہم سب کو پتا ہے کہ اس سے بہترین منتھ اور نہیں ملتا پورے سال میں. اف یو وانٹ ٹو ڈیولپ سم گڈ ہیبٹس, اف یو وانٹ ٹو ایلیمینیٹ سم بیڈ ہیبٹس, 30 days دس از دا آئیڈیل ٹائم. شیطان آپ کے جو ٹریپس ہیں نا وہ فی الحال کے لیے پاز پہ لگ گئے میں. سو ناؤ اب آپ نے اپنے جو ٹریپس خود ڈالے ہوئے وہ اپنی جگہ, اب آپ کا اپنا نفس جو آپ کو گڑبڑ کرتا ہے رہا ہے اور کرتا رہے گا وہ اپنی جگہ. واٹ آر دا تھنگس, سم مے بی پریکٹیکل اسٹیپس اور سجیشن جو آپ لوگ دیں, میں بھی دیتا ہوں کہ وہ کیا کرے کہ وہ اس آبجیکٹیو کو اچیو کر سکے. یہ میری نظر میں تو سب سے پہلی چیز جو ہے نا وہ یہ ہے کہ رمضان یا لائف از لائک اے ریس, ٹھیک ہے, اور اس میں آپ نے اللہ تعالیٰ آپ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وسارعوا الی مغفرہ, آپ دوڑ لگاؤ, ٹھیک ہے, وہ سابقون السابقون, آگے بڑھو. اور ایون موسیٰ علیہ السلام جب اوپر کوہ طور پہ گئے نا تو وہ اجلت الیک ربی لترضیٰ, میں بھاگ کے آیا ہوں تو جلدی, آپ کو نا کمپٹیشن ہے ایک طرح سے, ٹھیک ہے. تو اس میں ابن قیم کہتے ہیں کہ جس بندے نے اس کمپٹیشن میں آگے بڑھنا ہو نا اور آگے اللہ کی طرف جانا ہو تو سب سے پہلے ہی ہیز ٹو تھرو آف ہز برڈنز. ایک بیگ پہن کے اس میں یا پتھر اٹھا کے آپ اس کمپٹیشن میں نہیں بھاگ سکتے ہو. اینڈ دا فرسٹ اسٹیپ ٹو اسٹارٹ یور جرنی ٹورڈز اللہ از آپ احسن فیما بقیہ یغفر اللہ لک ما مضی, پچھلے گناہوں سے توبہ کر لیں اور آگے والی لائف بہتر کر لیں. سو تھرو آف یور برڈنس کا مطلب ہے کہ پچھلے گناہوں پہ توبہ استغفار کر کے ہی آگے بڑھیں. ڈونٹ کیری دیٹ بیگیج along. اور وہ یہی ہے کہ جو آج ہم بات کر رہے ہیں, اللہ سے اپنی بخشش کروائیں اور اس انٹینشن کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کے لیے میرے گناہ معاف کرنا. وہ حدیث ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لو دعوتنی ورجوتنی غفرت لک علی ما کان لی ولا ابالی, تو جب تک مجھ سے پکارتا رہے گا اور میرے سے ہوپ رکھے گا میں تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا, ولا ابالی, مجھے پرواہ بھی نہیں ہے. یعنی اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ آپ کے سارے گناہ معاف کر دیں. اور پھر یہ کہ تو آسمانوں جتنے بڑے گناہ لے کے آ جا, میں تجھے معاف کر دوں گا, مجھے پرواہ بھی نہیں ہوگی. اور تو زمین بھر کے گناہ لے کے آ جا, اس شرط پہ تو نے شرک نہ کیا ہو, میں اسے بڑی مغفرت تیرے پاس لے کے آؤں گا. تو نوئنگ کہ اللہ از آفٹ فار گیونگ اور رب ریڈی ہے مجھے معاف کرنے کے لیے, اٹس می جو کہ ڈیلے کر رہا ہے. تو پہلا اسٹیپ تو توبہ کرنا سچی اور اللہ تعالیٰ کے قریب جانا, کیونکہ ابن القیم کہتے ہیں کہ انسان نہ ٹاس کر دیا گیا ہے بٹوین اللہ اینڈ اے ڈاگ, یعنی شیطان, این اینیمی آف انسان, شیطان. ناؤ اگر اللہ تعالیٰ اس انسان کو اکیلا چھوڑ دیں گے نا تو پھر اٹس ویری ایزی فار دا ڈاگ ٹو کیچ ہم, فار دا اینیمی ٹو گریب ہم. بٹ اگر اللہ تعالیٰ اس کو اپنی پناہ دیں گے نا تو پھر وہ جو اینیمی ہے وہ کبھی بھی پکڑ نہیں سکتا. سو نیور تھنک فلا تظنوا ان الشیطان غلب ولکن الحافظ اعرض. بڑی کمال کی بات کرتے ہیں, نیور تھنک کہ شیطان غالب آ گیا اس بیٹل میں, اللہ سے تو کون جیت سکتا ہے. لیکن الحافظ اعرض, جو حافظ جو آپ کا پروٹیکٹر تھا نا اس نے آپ سے اعراض کیا ہوا ہے. سو اس کے اعراض کو ہٹانے کے لیے اس کو پہلے منائیں سب سے پہلے, اور یہ توبہ کر کے, اور پھر اس کے بعد ایک شیخ ایکچولی نا آپ
جو باتیں کی ہیں نا واللہ میں سمجھتا ہوں کبھی کبھار ایک وقت تھا کہ اللہ کے نبی نے بڑے مختصر بات کیا کرتے تھے, ان کا یہ مزاج تھا اوتیت جوامع الکلم. اور آج سچویشن یہ ہے کہ سبحان اللہ آپ کو گھنٹوں گھنٹوں کے لیکچرز مل جاتے ہیں, کتابیں, بکس, ایوری تھنگ از اویلیبل. ابھی کچھ منٹ پہلے جو آپ نے یہ جو احادیث سنائی ہیں, حدیث قدسی کہ اے میرے بندے اگر تیرے گناہ زمین سے شروع ہوں اور آسمان بھر جائے تیرے گناہوں سے, اور پھر تو جو ہے مجھ سے استغفار کرے, توبہ کرے, میں تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بات اگر جس نے ابھی پوڈ کاسٹ دیکھنا شروع کیا ہے یہ کوٹیشن سن کے وہ بند کر دے گا نا, اور اس کے اوپر وہ عمل کرنا شروع کر دے, میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے کافی ہے. یعنی اتنی جامع بات ہے, اور دیکھیں اس سے بڑھ کر امید کیا ہو سکتی ہے ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے. اور دیکھیں جب بیگیج آپ کا کم تب ہوتا ہے کہ ان الحسنات یذہبن السیئات, یعنی کرنے کا کام کیا ہے کہ آپ نے جب توبہ کر لی ہے آپ نے نیکیوں میں اب آگے بڑھنا ہے. جب نیکیوں میں بڑھتے رہو گے تو آٹومیٹکلی آپ کے گناہ پیچھے چلتے جائیں گے, وہ گناہ جو ہے آپ کے جھڑتے رہیں گے. ناٹ اونلی دیٹ, بلکہ اب دیکھیں آپ اگر اس بیس لائن میں ہونا, اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ سبحان اللہ اتنے آپ کو بونسز دیتے ہیں. شیخ مجھے یہ بتائیں دنیا میں کوئی ایسا بندہ ہے جو کہے اپنے امپلائی کو بلائے یار تو صرف 1 مہینہ کام کر لے, 11 مہینے تو جا کے ریلیکس کر لے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, تو جو مرضی کرے گا میں تجھے کچھ نہیں ہونے دوں گا, کبھی نہیں سکتا. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, جو توبہ کرتا ہے وَمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. کون ہے ایسا, یعنی کون کر سکتا ہے اللہ کے علاوہ؟ یعنی جہاں پہ پہلے تیرے اتنے گناہ تھے, پہاڑوں جتنے گناہ تھے, دنیا تیری بھر چکی تھی گناہوں کے ساتھ, تو نے توبہ کی, اللہ تعالیٰ کی طرف تو پلٹا, اکاؤنٹ کلیئر. جیسے مزمل نے بات کی تبدیل ہو گئی. مزمل نے بات کی نا کہ انہوں نے توبہ کی فغفر اللہ علیہ فوراً سے. میں سلیمان علیہ السلام کا میں یہ آیت حرم میں پڑھا تھا, اور جو توبہ کے بعد جب میں دیکھا نا فغفر اللہ علیہ, اتنی جلدی اللہ نے معاف کر دیا. اور میں پھر نا ایک اور حرم میں غالباً سورہ جب سلیمان علیہ السلام کا واقعہ سورہ نمل غالباً پڑھا تھا, اس میں سلیمان علیہ السلام نا یا کوئی اور صورت تھی جس میں یہ سلیمان سے واقعہ آتا ہے, ان کو گھوڑوں نے ڈسٹارٹ جب کیا نا, اور انہوں نے گھوڑوں کو اللہ کی راہ لیے قربان کر دیا, اور پھر کہتے ہیں یعنی ان سے غلطی ہوئی, انہوں نے کیا کیا, اللہ تعالیٰ سے توبہ کی, رب اغفر لی وہب لی ملکن. آپ حساب لگائیں اس بات کا. یا شیخ ایک بندہ گلٹی ہے, اس نے کہا رب اغفر لی وہب لی ملکن, یا اللہ مجھے معاف کر اور مجھے ایسا ملک دے جو تو نے آج تک کسی کو نہ دیا, اور اللہ نے عطا کر دیا. دس شوز کہ جب انسان اللہ سے توبہ کرتا ہے اللہ کتنے کوئکلی معاف کرتا ہے, اور جب اس سے سارے گناہ معاف ہو گئے تو وہ مانگنا جو مانگ لو فوراً سے. اچھا دوسرے اس میں یہ ایک چیز جو ہم پوائنٹ آؤٹ کرنے والی ہے نا, وہ ہے کہ توبہ کی کیسے جا رہی ہے. جی ٹھیک ہے, اور اس کے پیچھے توبہ کی نا مطلب ایک ہے ٹوٹل پورا کرنا کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے. ہم اکثر ہر فرض نماز کو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, اور بس ہمیں لگا کہ کام تمام ہو گیا نا. کچھ شرائط وقت ہیں, اینڈ اس کے اندر سنسیئرٹی از دا فرسٹ تھنگ, کہ آپ کا سنسیئرلی اس گناہ کو گناہ سمجھتے ہوئے, اس غلطی کو غلطی سمجھتے ہوئے کہ اللہ, اور اس پہ ایک ندامت, ایک شرمندگی کہ ہاں, تو وہ لازم ہے. آپ جب اس کے ساتھ کرتے ہیں پھر اس کے بعد آپ کا ارادہ یہ بھی ہے, اس کے اندر انکلوڈیڈ ہے کہ آپ نے یہ کام دوبارہ نہیں کرنا, اپنی پوری استطاعت کے مطابق. مطلب دس شوڈ بی اے مائنڈ, کیونکہ کبھی کبھار ہمارا ہوتا ہے کہ یار ہماری ویسے بڑی غلطی کی یار, بس ٹھیک ہے توبہ توبہ توبہ, اور وی ڈونٹ ایون تھنک کہ یار دوبارہ اگر ایسی سچویشن تو میں کیا کروں گا. ہم دوبارہ سچویشن آتی, وی ڈو دا سیم تھنگ اگین. دوبارہ سچویشن آتی, وی ڈو دا سیم تھنگ اگین. یس وی ہیو ٹو ہیو اے پلان کہ یہ گناہ چھوڑنا بھی کیسے ہے, اس کو میں نے ختم کیسے کرنا ہے. ہاں آفٹر ڈوئنگ آل آف دس اسٹف یو اسٹل سلپ اپ, پھر دوبارہ توبہ کریں, پھر ریپیٹ دا سیم پروسیس اگین, تب مسئلہ کوئی نہیں ہے. لیکن اس میں یہ کنڈیشن ہونا لازم ہے کہ آپ نے ارادہ نہیں کرنا کہ رمضان میں یہ گناہ نہیں کروں گا. مطلب اف دس از دا مائنڈ سیٹ نا, یہ پرابلم, یعنی کہ آپ سوچیں کہ عید کے پہلے دن یعنی کہ میں نے اس پورا مہینہ نہ کسی اپنی گرل فرینڈ سے کوئی فون پہ بات نہیں کرنی, میں نے کوئی ٹیکسٹ میسج کا جواب نہیں دینا, میں نے کسی لڑکی کو کوئی چیز دیکھنی نہیں ہے, لیکن چاند رات کو نا انشاءاللہ
ہمارا ڈنر پکا ہے. آپ نے یہی ٹھیک ہے, گرل فرینڈ کو بندہ کہہ دے کہ باسو رمضان میں نا ہم بلاگ کر رہا ہوں, چاند رات میں انشاءاللہ ڈنر ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں ہم نا ادھر ٹسکنی ملیں گے. اللہ جگہ بھی الوی نے جگہ بھی ایکسپوز کر دی. گائز ایوری بڈی بی ایٹ ٹسکنی اینڈ فائنڈ الوی دیئر پلیز گائز. اچھا آپ نے جو بات کی یہ میں بات کر رہا تھا کہ میرے خیال سے آپ نے شاید ایسے کیا تو نہیں. بھابھی آپ نے پلیز خورم بھائی کو چاند رات میں نہیں نکلنے دینا. جو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ وہ ایک دم سے ٹسکنی اس لیے میں شاید آپ نے کبھی ذکر کیا ہو کہ یہ حرکت انہوں نے نہ کی ہو. بڑے شہر سے چھوٹا شہر اچھا ہے, شاپنگ میں لے کے جائیں. اچھا آپ نے جو بات کی تھی نا جس پہ طاہر بھائی نے, آپ نے کہا تھا کہ ہم نے یہ ڈسکشن تو کر لی کہ اللہ تعالیٰ سے ہم حسن الظن رکھیں اور بہترین گمان رکھیں. اب ہم پریکٹیکلی کیا کریں کہ ہم جب رمضان سے ختم ہو, جیسے آپ نے ایک بہت پہلے بات کہی تھی کہ ہوتا یہ ہے کہ لوگ نا جب رمضان آتا ہے تو اللہ کی عبادت نہیں کرتے, رمضان کی عبادت کرتے ہیں, ایز اف کہ جیسے رمضان کے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نہیں ہے. البتہ رمضان کیا کرتا ہے, رمضان ہمیں نا ایک بہت ایکسٹریم پش دیتا ہے, اور پش ہمیں نا چاہیے ہوتی ہے ہر حوالے سے. اگر آپ عمرے پہ بھی جائیں نا اور اچھے ساتھیوں کے ساتھ جائیں تو ان کا جوز اور جذبہ دیکھ کے, طواف کر کے اور یہ سارا دیکھ کے نا آپ کو کافی ایک موٹیویشن ملتی ہے. اب یہ جو چیز ہے نا کہ ایک بندہ ہے, جیسے انہوں نے بھی اگزامپل دی کہ اس نے فار ایگزامپل آج توبہ کی کہ اللہ تعالیٰ میں توبہ کرتا ہوں, میں اس میں نادم ہوں, شرمندہ ہوں, اور یہ میں چیز دوبارہ نہیں کروں گا, اور سنسیئر ہوں. اب وہ اگلا اسٹیپ کیا کرے؟ ان کے سوال میں یہ سوچا تھا, ہر وہ چیز جس میں آپ بہتر ہوتے ہو, ہر وہ چیز, چاہے وہ آپ کی ڈرائیونگ ہے, آپ کی لسننگ ہے, آپ کی ریڈنگ ہے, آپ کی کوئی بھی ہیبٹ ہے, آپ اس کو مزید سیکھتے ہو اور پھر اس کو پریکٹس کرتے ہو, مزید سیکھتے ہو اور پھر اس کو پریکٹس کرتے ہو. جب یہ عمل رک جاتا ہے نا کسی بھی فیلڈ میں تو آپ سٹک ہو جاتے ہو, اور پھر دو ہی چیزیں ہوتی ہیں, یا تو آپ خدشہ ہوتا ہے پھر سے فال آف کرنے کا پیچھے, یا پھر آپ وہیں پہ اسٹیگننٹ ہو, آگے نہیں بڑھتے. مجھے شیخ الجبار حفظ اللہ, انہوں نے بڑی اچھی نصیحت کی. ان کے پاس ملنے گئے تو میں نے کہا کہ کچھ نصیحت کریں, تو انہوں نے کہا مزمل آپ کا کوئی بھی آنے والا جو ہفتہ ہے گزرنے والے ہفتے سے علم اور عمل کے مطابق معیار سے کم نہیں ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کو جو بات آج پتہ ہے اور ہفتے بعد بھی علم اور عمل کے حوالے سے بات وہی پتہ ہے, اور آپ نے اپنے آپ کو اپ گریڈ نہیں کیا. یہ جتنی بھی باتیں تو بھائی آپ کر رہے ہیں یا آپ کر رہے ہیں یا آپ کر رہے ہیں, ذرا اس چیز کو ہم بیٹھ کے سوچیں کہ جو میرا جو عمل ہے وہ کیسے بہتر ہوا یا کیسے بہتر ہو رہا ہے, اور ہم کوشش کر رہے ہیں. کوئی بھی کلیم نہیں کر سکتا کہ جی آئی ایم ناؤ 100% یس ہوں اور مجھے کبھی بھی شیطان وسوسہ نہیں دیتا یا میں سلیپ آف نہیں ہوتا, یہ ساری چیزیں نہیں. ہوتا کیا ہے کہ جب آپ سنسیئرلی کسی چیز کو سیکھنا چاہتے ہو یا اپنے آپ کو بیٹر کرنا چاہتے ہو, آپ اس کو سیکھتے ہو اور پھر اس کو اپلائی کرتے ہو. اب اس رمضان میں اللہ تعالیٰ آپ کو ایک بہت بہترین موقع دے رہے ہیں, ایک تو قرآن کے ساتھ جڑنے کا اور ایک سیرت کے حوالے سے اس کے ساتھ جڑنے کا, احادیث کے ساتھ جڑنے کا. ہر دفعہ کی طرح یہ رمضان بھی آئے گا اور گزر جائے گا. آپ نارملی پہلے دن تراویح پڑھیں گے تقریباً, اور شاید 4 سے ہی واپس چلے جائیں, پھر اگلے دن سوچیں گے, پھر تیسرے دن آپ کا دوست میسج کرے گا یار چل کرکٹ کھیلتے ہیں, اور اس طرح یہ والا رمضان بھی موسٹ آف اس انفارچونیٹلی ضائع ہو جائے گا. لیکن ہم ان میں سے نہ بنیں, اس کے لیے ہم کیا کریں؟ اس کے لیے آج سے ڈیسائیڈ کریں یہ رمضان آ رہا ہے تو میں نے ایٹ لیسٹ پورا قرآن نہیں تو پہلے 5 پاروں کو سمجھ کے پڑھنا ہے. ایک تو یہ ہے نا کہ ہم رمضان میں دیکھتے ہیں کہ ہم جو تعداد ہے یا کوانٹٹی ہے اس پر جاتے ہیں زیادہ سے زیادہ. آپ کوانٹٹی پوری رکھیں انشاءاللہ, لیکن کچھ کوالٹی پر کام کریں. وہ اس وجہ سے ضروری ہے کہ جب آپ اسلاف کو پڑھتے, اللہ تعالیٰ کیوں فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اسوۃ حسنہ ہے اللہ کے نبی آپ کے لیے. اب وہ اسوۃ حسنہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. فار ایگزامپل آپ ڈپریشن میں, خوشی میں, کچھ آپ ساتھ برا ہو جائے, آپ کیا کرو گے؟ اللہ کے نبی نے کیا کیا تھا؟ آپ کو پڑھنا پڑے گا کہ اچھا اللہ کے نبی اس سچویشن میں تھے تو انہوں نے کیا کیا تھا. یہ کیسے ہوگا جب تک آپ پڑھیں گے نہیں, آپ اپنے آپ کو اپ گریڈ نہیں کریں گے. انفارچونیٹلی ہوتا کیا ہے, آپ دیکھیں فار ایگزامپل ویسٹ میں کتنے سارے جو داعی ہیں وہ نان مسلم تھے. آپ سوچیں 20 سال پہلے وہ جو کیا نام ہے آئرا کے جو ہیڈ تھے ابھی گرین ہے, اور وہ جو حمزہ زورسز ہیں, آپ حساب لگائیں یار کہ ایک بندہ نان مسلم ہے, وہ مسلمان لایا اور اس نے اپنے آپ کو اتنا اپ گریڈ کیا یا اتنا سنسیئر تھا اپنے دین کے حوالے سے. ہم تو اصل میں سنسیئر ہی نہیں ہیں. ہم نے دین سمجھا ہوا ہے کائنڈ آف, چلے ٹھیک ہے یار بس نمازوں تک ٹھیک ہے, وہ بھی جو نماز پڑھتا ہے یہ بھی الحمدللہ, اور ہم بھی بظاہر
جو نماز پڑھتا ہے اس کو سمجھتے ہیں یہ بہت بہت حاجی نمازی آپ ہے. کہنے کا سارا یعنی مطلب یہ ہے کہ رمضان کو ٹریڈیشنل طریقے سے مت گزاریں, rather focus on the essence of dua and the essence of Quran, which is to make you a better version of yourself. اینڈ assess yourself کہ آپ رمضان سے پہلے اور رمضان کے بعد ایک جیسے انسان نہیں ہونے چاہیے. کوئی گول سیٹ کریں, گول سیٹ کریں کہ آئی ہیو ٹو, ایون ابن قیم کہتے ہیں نا کہ پورا قرآن کور ٹو کور پڑھنا اور ایک آیت کو سمجھ کے اس کا مفہوم تفسیر اس پہ عمل کرنا, دس از فار بیٹر دین دیٹ ون. سو میک شیور دیٹ یور رمضان از ٹرانسفارمیشنل اینڈ ناٹ یوزول رمضان کی جس کے بعد آپ سیم جو ہے وہ لائن پہ چل رہے ہوں. اچھا دس از امپورٹنٹ. اس میں ہو سکتا ہے کہ بندہ سمجھ بیٹھے کہ ابھی ہم نے نا امید کی بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑے غفور الرحیم ہیں, تو what do we have to say about the other attributes of Allah جہاں پہ وہ شدید العقاب بھی ہیں, قہار بھی ہیں؟ اس کو ہم کسی اور ٹاپک پہ کور کریں گے انشاءاللہ. اور ہم ایک چیز میں اس میں وہی مینشن کروں کہ انڈرسٹینڈنگ ہوپ وداؤٹ فیئر یہ بھی ایک ٹھیک نہیں ہے. اچھا, اور یہ بھی ہے کہ what is the difference between hope and laziness in going towards sins or probably going towards sins and thinking اللہ بڑا غفور الرحیم ہے. تو امام ابن القیم الجوزی بڑی کمال کا ڈفرینس اور بڑا سمپل ڈفرینس بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ if your الرجاء یعنی hope in Allah subhanahu wa ta'ala is pushing you to do more good deeds and is pushing you to get closer to Allah subhanahu wa ta'ala اور آپ کو نا امیدی نہیں ہو رہی, then it is واقعی میں الرجاء, hope in Allah. But if your الرجاء, hope in Allah is dragging you towards sins, یا آپ sins کے بارے میں casual ہو جاتے ہو, واللہ this is not الرجاء, this is شیطان کا trap. So اس بارے میں بڑا conscious رہنا ہے کہ hope in Allah does not mean you go into sins. It means that you can always turn back to him and become his wali of inshallah. That is the reason he says, he gives this analogy where he says that, you know, a believer is like a bird. The body of that bird وہ believer ہے اور اس کا ایک ونگ جو ہے وہ ہوپ ہے اور دوسرا ونگ جو ہے اس کا جو پر ہے وہ فیئر ہے. بولتے ہیں دونوں بیلنسڈ ہوتے ہیں تو برڈ اڑتا ہے. اگر ہوپ زیادہ ہوگی, اگر ایک ونگ زیادہ چل رہا ہے تو پھر وہ ظاہر سے بات ہے صحیح طرح وہ اس کی فلائٹ نہیں ہو سکتی. سبحان اللہ, وی ہیو ٹو بیلنس دس. دیٹ از دی ریزن وی گیٹ مینی انسیڈنٹس. ایون جنرلی نا ہم دنیاوی اسپیکٹ بھی دیکھیں نا, کوئی دنیاوی کام ہم نے کرنا ہے اچھے طریقے سے کرنا ہے تو وہ کہتے ہیں نا کہ آپ اس پہ فوکس کریں, اپنا مائنڈ سیٹ پازیٹیو رکھیں, اچھا گمان, لٹرلی یہ باتیں کرتے ہیں نا, اچھا گمان رکھیں اس چیز کے بارے میں. آپ کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں, آپ کو ایگزامس دینا چاہ رہے ہیں, سو یور مائنڈ سیٹ از ریئلی امپورٹنٹ. اور اگر ہم ویسے آنیسٹلی اپنے بارے میں بھی سوچیں, ریسنٹلی بھی اگر پچھلے مہینے میں کوئی ایک تھاٹ تھی, چاہے وہ پریشانی کی تھی کہ جس کے بارے میں بہت فوکس تھے, تو واٹ اسٹارٹس ٹو ہیپن, بلکہ جیسے اکثر کوئی بندہ سوچتا ہے گاڑی لینے کا, فار ایگزامپل آپ سوچتے ہیں میں نے فلانی گاڑی لینی ہے, اینڈ وین یو اسٹارٹ ڈرائیونگ اراؤنڈ آپ کو ہر طرف وہی گاڑی ایسا لگتا ہے روڈ پہ ہر طرف نظر آنا شروع ہوتی ہے, بیکاز دا تھنگس دیٹ وی تھنک اباؤٹ اینڈ فوکس آن, وی اسٹارٹ ٹو سی تھنگس سملر ٹو اٹ, یا اس سے ریلیٹڈ چیزیں ہمیں نظر آنا شروع ہوتی ہیں. ایون امام الغزالی جو ہے نا وہ ایک جگہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آپ کی ایسی تھاٹ ہے وچ از سارٹ آف جو بہت زیادہ اسٹرانگلی آپ کے دل اور دماغ پہ ہے, سو یو وڈ اسٹارٹ ٹو سی تھنگز اراؤنڈ اٹ جو کہ آپ کو اس کے مطابق نظر آئے یا اس کا سولوشن اس میں نظر آئے. سو امیجن کریں کہ ہماری جو تھاٹس ہیں اور جو ہماری فکر ہے وہ اس مہینے میں اس پہ ہوں کہ میں نے اللہ سے ریلیشن شپ بنا رہا ہے. ہر وقت یہ سوچو. میں آپ کو بتاؤں آنیسٹلی ہمیں نا جو چھوٹے چھوٹے ڈے ٹو ڈے کے منڈین کام ہے نا, ان کے تھرو بھی سمجھ لگ جائے گا کہ اللہ کے قریب کیسے ہونا ہے. ہمیں اس چھوٹی چھوٹی جو ہماری نعمتیں نا جو بڑی فار گرانٹیڈ لیتے ہیں. سبحان اللہ, میں کل ایک بلکہ ایک نان مسلم کی ایک چیز سن رہا تھا اور وہ کہہ رہا تھا کہ جب سے میرا نا وہ اس میں اس کا لیفٹ بازو اور شاید ایک لیفٹ سائڈ نا کچھ پیرالائزڈ ہے, کہتے ہیں ناؤ وین آئی سی پیپل واکنگ ان دا پارک اور اپنے لیفٹ ہینڈ سے بچے کو اٹھا رہے ہیں یا کچھ بھی, آئی لک بیک ایٹ مائی ٹائم کہ جب میرے پاس یہ نعمت تھی, اور میں کہتا ہوں کہ سبحان اللہ کتنا ہی اچھا ہوتا کہ میں بھی ایسے واک کر سکتا. نان مسلم ہے, نان مسلم ہے. کہتا ہے کیا ہی اتنا اچھا ہوتا کہ میں آئی وڈ ڈو دیز تھنگس جو کہ نارمل ہے. کہتے ڈے ٹو ڈے روٹین چیزیں ہیں, اینڈ دس از
دس تھاٹ پروسیس نا یہ تب آنا شروع ہوتا ہے جب ہمارے ذہن میں, ہمارے وہم و گمان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اللہ کی نعمتیں, اللہ تعالیٰ کی یہ باتیں جو ہم باتیں کر رہے ہیں, یہ ہمارے فور فرنٹ پہ رہنا شروع ہو جائیں, ہمارا فوکس بن جائے اس رمضان میں کہ میں نے اللہ کو نہ, اللہ کے ساتھ تو میں نے بنانا ہی ہے, میں نے اللہ کے ساتھ نہ اپنے توبہ گناہ سارے معاف کروانے, میں نے اللہ کے ساتھ ریلیشن بنانا ہے. تو واللہ ہمیں چھوٹی چھوٹی چیزوں میں, یہ پانی کے گلاس میں ہم فوکس کرنا چاہیے, الحمدللہ بسم اللہ, ہمیں رشتوں میں جو ہمارے کہیں نہ کہیں ہمارے رشتوں میں کہیں اونچ نیچ ہوئی ہوئی ہے وہ لیٹ گو کرنا بہت آسان ہو جائے گی. کسی نے ہمارے ساتھ کوئی ظلم زیادتی کی تھی نا, اس کو معاف کرنا آسان ہو جائے گا, بیکاز آر گول اینڈ فوکس از ویری ڈفرنٹ ناؤ. تو اپنا مائنڈ سیٹ جو ہے نا, دیٹ از سم تھنگ وین انٹرنگ ان دس منتھ نا, اس مائنڈ سیٹ بڑا فوکس رکھیں کہ یار میرا نا صبح سے شام تک کا فوکس کیا ہونا چاہیے. اور تبھی صحابہ جو تھے وہ اپنے دنیاوی معاملات بالکل سائڈ پہ کرتے تھے رمضان کے منتھ میں, کاروبار, تاکہ ہمارا نا فوکس ہو کے کریں عبادت. بیکاز ونس وی ٹرین آر مائنڈ ٹو فوکس آن دا رائٹ تھنگس ان دس منتھ نا, ان شاء اللہ وہ کچھ ہیبٹس ہم پک کر لیں گے. ہم نے چلو ناٹ ایگزیکٹلی دا وے دا منتھ آف رمضان گوز, بٹ اگر ہم نے 10 چیزیں ہم نے پریکٹس کی ہوئی نا ڈیلی بیسس پہ, تو رمضان کے بعد ان میں سے کم آدھی بھی اگر کنٹینیو ہو جائیں, کہ جو بندہ آج تھوڑا سا قرآن پڑھتا تھا اب وہ اس نے 10 ٹائمز کر لیا, تو رمضان کے بعد چلو 10x نہ کنٹینیو کر, لیکن ڈبل ٹرپل تو ہو چکا ہوگا رمضان سے پہلے. اچھا اگر میں آپ سے پوچھوں ایک ایک کر کے انشاءاللہ, یہ پرسنل کویشچن ہے, اور ڈیفینیٹلی میں سمجھتا ہوں کہ ہر بندہ جو چینج ہو رہا ہوتا ہے یا اس کے اندر چینج آ جاتا ہے اور وہ قرآن مجید پڑھتا ہے, تو جیسے میں نے کہا نا کہ قرآن مجید میں ڈفرینٹ لوگوں کے لیے ڈفرینٹ آیات ہیں جن کی وجہ سے ان کا چینج ہوا, اور وہ بڑا ان کو ہوپ دیتی آیت. تو آپ کے لیے کون سی ایسی آیت ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی یہ آیت اٹ از اسٹک ود یو, اور یہ آیت نا آپ کو یاد دلواتی ہے اللہ کے بارے میں اور زیادہ قریب کر دیتی ہے, زیادہ امید آ جاتی ہے آپ کے اندر؟ کیونکہ مجھے ایک آیت یاد ہے, ملٹیپل آیت, سبحان اللہ, یقین کریں بیک ان دا ڈیز جب میں چینج ہو رہا تھا یا میں بڑا مسئلے مسائل سے گزر رہا تھا. جب استاد نے ہم سے پوچھا نہیں میں I will not tell you the آیا, وہ میں اینڈ میں بتاؤں گا. I want to listen کہ آپ کیا جو ہے اپنا جواب دینے کے لیے سوال ڈالنا پڑتا ہے. It really helped me, سبحان اللہ, it really helped me, سبحان اللہ. تو آپ کے لیے کون سی ایسی آیت ہے؟ پہلے آپ اپنی تو بتائیں. یہ دیکھیں دل چاہتے میں کوسچنر سے سوال نہیں کرتے. کچھ کوسچن نا لوگ نا جواب پہلے لکھ کر پھر سوال کچھ ہوتے ہیں نا, وہ جواب ہوتا ہے اس کے اوپر کوسچن بناتے ہیں. آپ نے وہ کام کچھ بڑے کلیور ٹیچر ہوتے ہیں. لیٹ می ٹیل یو, میں ابھی نا ریسنٹلی آپ کی باری نہیں آئی, آپ کی باری, وہ بھی سوچ رہے تھے نا, ابھی سوچ رہے تھے. میرے بچپن سے کوئی آیت لگی ہوئی ہے میرے پاس, آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ اکبر, لیکن ہمارا آج کا مشن ہے کہ وسعت کو آیت بتائیے. یہ تینوں ملے ہوئے باتیں نہ سننا, ٹھیک ہے یار. اللہ اکبر, 2-3 آیات ہیں. یرید اللہ ان یتوب علیکم, دیکھیے اللہ چاہتے ہیں تمہیں معاف کر دیں, ٹھیک ہے. دوسری, ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم, میں کیا کروں گا تمہیں عذاب دے کے. اور تیسری وہ جو آپ نے پڑھی تھی یا آپ نے پڑھی تھی آج لیکچر میں کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. یہ 3 ایسی. اچھا پھر کچھ انبیاء کے الفاظ بھی نا بڑے ہوپ دیتے ہیں, جیسے وہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا نا انہ کان بی حفیہ, جب اسے اللہ سے دعا کی نا. اور ایک اور نبی نے کہا تھا ولم اکم بدعائک ربی شقیہ, زکریا السلام نے غالباً کہا تھا. اور مریم علیہ السلام اور زکریا السلام نے ساری آیتیں کر رہے ہیں. یعنی یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہوپ ان اللہ قرآن میں تو بھرا پڑا ہے, ایوری پیج یو فائنڈ ہوپ. وہ سوال یہ تھا کہ جب آپ چینج ہو رہے تھے, یعنی آپ چینج ہو رہے تھے اور اس آیت نے بہت ہیلپ کی تھی. ایسی آیت ہو یا کوئی پرٹیکولر آیت جو while you were changing which helped you, یاد ہے تو یار اس ٹائم تو آیات یاد ہی نہیں تھی واللہ, اس ٹائم ترجمے ہی پڑھے ہوئے تھے. اچھا یا اس کے تھوڑے سے بعد جب آپ کا تھوڑا سا ریلیشن بلڈ اپ ہوا قرآن کے ساتھ, اور اینڈ یو تھاٹ یار سبحان اللہ, پڑھتے پڑھتے آیت میرے سامنے آ گئی ہے, وہ یہی پرابلی کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ سبحان اللہ, اجیبوا دعوۃ الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی. یہ والی آیت آئی تھنک کہ اللہ تعالیٰ اتنے قریب ہیں, اور پھر ملٹیپل آیات نے اس کو جو نا وہ بھی کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز میں مجھے بہت. آپ کے لیے کون سی ایسی آیت ہے؟ امید سے زیادہ والی نا مجھے بلکہ نا جس طرح یہ بلکہ یہ جو آیت ابھی انہوں نے پڑھی ہے نا اجیبوا دعوۃ الداعی, یہ والی آیت اس طرح کی جو ہے نا کہ اللہ تعالیٰ قریب ہے, مجھے لگا کہ یہ بھی بعد میں آ کے انہوں نے مجھے اس سے ایک بڑی وہ
وہ جو ہم شروع میں آپ ایگزامپل دے رہے ہیں کمفرٹ والی فیلنگ آتی ہے کہ یار میں سیف اور سیکیور, مجھے والی نا اس آیت سے وہ لازمی فیلنگ آتی ہے. بٹ نا مجھے زیادہ موٹیویشن نا کچھ جو دوسری آیات ہے نا کہ سورہ حشر کی ہے جو غالباً جس میں آتا ہے کہ ان جیسے نہ ہو جانا جن کو اللہ نے اپنا آپ بھلا دیا. تو یہ جو اس طرح کی آیات ہے نا کہ جو اللہ کو بلا بیٹھے انہوں نے اللہ نے ان کو اپنا آپ ہی بلا بیٹھا. یا پھر جس طرح کی آیت ہے کہ اس میں تھا کہ اللہ تعالیٰ اگر پہاڑ پہ قرآن نازل فرماتے تو اٹ وڈ ہیو بین ریزا اور ہمبل ہو جاتا ہے نا, اس کی ڈفرینٹ تفاسیر ہیں. اس طرح کی جو آیات ہے نا یہ مجھے پرسنلی نا تھوڑی سی چونکاتی ہیں, مطلب ہلاتی ہیں کہ اللہ کے بندے مطلب ایسے نہ ہو جانا حالت, ایسی حالت نہ ہو کہ تمہارا دل اتنا پتھر دل ہو جائے کہ. اور بیک ان دا ڈیز مجھے لگتا تھا کہ یار میں ایسا ہوں کہ مجھے, ہم قرآن ایک تو پڑھتے ہیں سمجھ آتی ہی نہیں ہے, تلاوت نماز بھی اگر پڑھتے تو سمجھ کچھ بھی نہیں آتی. پھر یہ ہے کہ اگر کوئی اچھی بات سنتے اس کا بھی کوئی خاص اگر اثر نہیں ہو رہا, مطلب اثر ان دا سینس کہ آپ اٹھ کے باہر جاتے ہیں وہیں کے وہیں کھڑے ہیں. سو وہ نا لیٹر آن نا وہ آپ کو کھٹکتی ہے. یقین کریں بھی آپ کی بات سے میرے ذہن میں بات یاد آ گئی ہے جو کہ بڑی چونکا دینے والی ہے اور ہر اس بندے کے لیے ہے جو سمجھتا ہے کہ نہیں یار میں دیندار ہوں, میرے پاس داڑھی بھی ہے, سب کچھ اوکے ہے. ابو بکر صدیق جب امیر المومنین تھے, خلیفہ تھے, تو کچھ لوگ نا یمن سے آتے ہیں. شیخ وہاں پہ نا قرآن کی تلاوت شروع ہو گئی تو وہ لوگ پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع کر دیا انہوں نے. ابو بکر نے پتا کیا قبل پہلے ہم ایسے ہوا کرتے تھے, ہمیں بھی ایسے رونا آتا تھا, آج ہمیں رونا نہیں آتا. شیخ وہ جو اچھا میں نے جو روایت پڑھی اس میں ہا کذا کنا ثم قست قلوبنا, اللہ اکبر, ہم ایسے ہوتے تھے پھر ہمارا دل سخت ہو گیا. یار اور کون فرما رہے ہیں؟ ابو بکر فرما رہے ہیں. یعنی اندازہ کریں تلاوت کا مشہور ہے, مطلب کہ وہ جتنا رویا کرتے تھے یعنی ان کو آگے امامت اس لیے نہیں ملتی تھی کیونکہ وہ اتنا روتے تھے کہ نماز کنٹینیو کر پائیں گے, ختم نہیں. یہ بڑا مسئلہ ہے, میں آپ کو نا پوڈ کاسٹ سے ہٹ کے بھی بتاؤں, واللہ یہ نا ایک یہ کیوں ہے ایسے ویسے کہ دین میں آنے کے بعد آپ کا بڑا ہائی ایمان ہوتا ہے اور آپ کا دل بڑا نرم ہوتا ہے, بٹ ایز یو اسپینڈ years and years, 10 years in dawah, 15 years in dawah, and then you become, your heart becomes یعنی hard bro. یار مجھے اللہ عالم, بٹ one of the reasons اگر آپ جنرلی باقی چیزوں میں دیکھیں نا, جب آپ کوئی چیز نئی چیز کرتے ہیں, کوئی نیا اسکل بھی سیکھتے ہیں, کوئی نئی چیز کرنا شروع کرتے ہیں, کوئی نیا پروجیکٹ بھی شروع کرتے ہیں, اس کی جنرلی اسٹارٹ کی جو ایک ایکسائٹمنٹ اور وہ چیز ذرا زیادہ ہوتی ہے, اس کا افیکٹ آپ کے پہ زیادہ ہوتا ہے, اینڈ لیٹر آن اٹ سارٹ آف ڈوینڈلز ڈاؤن. آئی تھنک ون آف دا ویز ٹو کیپ اٹ اپ از جو ابھی ایک طرح سے مزمل نے بات کی تھی نا کہ علم سے جڑے رہنا اور اپنے آپ کو نا پش کرتے رہنا. سو یو کانٹ, یس قرآن تو میریکل ہے ہی ہے, قرآن سے تو آپ نے تعلق بناتے ہی رہنا ہے بار 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 بار, بٹ اپنے آپ کو نا کسی ایک فیلڈ میں یا جو آپ کو زیادہ انٹرسٹ, وہ جو علم آپ کو جو ایک لیکچر آپ کا ہفتہ بدل دیتا تھا, اب بھی آپ روزانہ بھی لیکچر سن رہے ہو, وہ آپ کا وہ دن مشکل سے بدل رہا ہوتا ہے. میں نے جو انالیسس کیا نا وہ پتہ کیا کیا, وہ یہ کہ قربانی ہے برو. جب آپ شروع میں دین کی طرف آتے ہو نا, آپ اپنا بڑے محبوب چیزیں لیٹ گو کرتے ہو اللہ کی رضا کے لیے اور اپنی لذتوں کو قربان کرتے ہو اللہ کی رضا کے لیے. بٹ دین یو اسٹارٹ ٹو پریکٹس دین, جو آپ نے بات کی نا کہ شروع میں موٹیویشن زیادہ ہے نا, اس لیے قربانی ہو رہی ہے. لیکن اب جو دین پہ آپ آ جاتے ہو نا, اب آپ کو کیا کرنا چاہیے کہ آپ کو اپنے حلال یا مباح چیزوں پہ بھی کمپرومائز کرنا چاہیے. وہی نا برو, میں سے علم اور عمل میں دونوں میں آپ کو یو شوڈ ٹیک دا نیکسٹ اسٹیپ. ہم وہ جو آپ نے کہا کہ ایک آپ لیول اپ آتا ہے یہاں پر آ جاتے ہیں, اینڈ دین یو سارٹ آف اسٹے دیئر, اور پھر آپ ادھر ہی رکے رہتے ہو, یہیں سے ادھر ہی اپ اینڈ ڈاؤن ہو رہا ہوتا ہے. مجھے لیکچر ہے تھوڑا سا لیکچر سنا, ہلکا سا اوپر ہوا, پھر واپس وہیں آ گئے. سو یو ناٹ میکنگ دوز نیکسٹ اسٹیپس. تو یس ہم سارے شاید گلٹی ہوں اس کے. یہی والی بات جو آپ نے پہلے بات کی تھی نا آیت کے حوالے سے, اصل میں مجھے ابھی چھوٹی سی چیز آپ کو بتانی تھی. وہ یہ کہ آپ تھے اس جگہ پہ جب نس میں, اس میں نا آئی واز دیئر, اور میں نے وہ جو اللہ کے نبی کی دعا ہے نا, اللہم انی عبدک والی, اس کے اگر آپ دیکھتے ہیں اس کے اندر ہیوملٹی ہے کہ اے اللہ میں آپ کا بندہ ہوں, وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماضٍ فی حکمک. اس میں شدید ہیوملٹی, اور ابھی تک اللہ تعالیٰ کے نبی نے اللہ تعالیٰ سے مانگا نہیں کہ کیا چاہیے. تو ایک تو ان کی یہ صفت بیان کر کے, اینڈ دین ہی سیز کہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں ہر اس نام کا جو آپ نے اپنے اس قرآن میں نازل کیا ہے, اپنی خلقت کو سکھایا ہے, اینڈ ایوری تھنگ. اب آپ سوچیں کہ ہم میں سے کسی نے بھی اس طرح سے آج تک, میں گارنٹی کے ساتھ کہہ دیتا ہوں شاید 1% ہوں گے لوگ اللہ تعالیٰ سے اتنی لمبی بات کر کے اور پھر اپنی بات رکھی ہو. اور وہ میں اب ٹائم شارٹ ہے تو اس کو میں جلدی اسکپ کر رہا ہوں کہ وہ پہلے تعریف بیان کر رہے ہیں اللہ کی, اور پھر ہیوملٹی بیان کر رہے ہیں کہ اللہ
تمام میں سوالوں ناموں سے آپ سے سوال کرتا ہوں. اینڈ دین ہی آسکس فار ہم کہ مجھے یہ چاہیے. اور وہ کیا ہے, جب آپ اس پوائنٹ پہ پہنچتے ہیں نا تو کہیں سوچتے ہیں کہ یار یہ تھوڑی سی کلیشے بات ہے, کیا مطلب ہے اس بات کا. اور وہ بات پتہ کیا تھی, ان تجعل القرآن ربیع قلبی, کہ اللہ آپ قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دیں, ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی وغمی, اور میرے حزن اور غم کو دور کرنے والی اور اس پریشانی کو مٹانے والا اس قرآن کو بنا دے. اینڈ وین آئی واز ایکسپلیننگ دس آیا نا, تو اس سے سم ٹائم ہوتا ہے کہ بعض اوقات آپ ایک چیز بیان کر رہے ہوتے ہو اور شاید اس طرح سے اس سے گزرے نہیں ہوتے. کچھ ہی دن بعد نا, پتہ نہیں آپ کے ساتھ یہ ہوتا کہ نہیں ہوتا, اکثر لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ کچھ دن آتے یو فیل ویری ڈپریس آؤٹ آف نو ویئر. تو میں تھوڑا سا ان میں سے ہوں کہ سب کچھ ٹھیک ہے ماشاء اللہ, نمازیں اور نوافل اور صدقات سب کچھ ٹھیک ہیں, لیکن دیر از سم کائنڈ آف نا ڈپریسنگ سچویشن جو چلتی ہے اینڈ اٹ اسٹیز. کچھ لوگوں کے ساتھ آئی ایم فرام ون آف دم. اس کے اوپر آپ نے ڈاکٹر اسار احمد نے کچھ بات کی ہے, قبض اور بس کی سچویشن کچھ لوگوں پہ آتی ہے. سو جب یہ سچویشن آئی نا تو یو اسٹارٹ ٹو سی ایوری ڈارک سائڈ آف ایوری تھنگ. آپ کو سمجھ نہیں آتا, آپ کو سب پتہ ہوتا ہے کہ اچھا اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے, اللہ تعالیٰ رحمان ہے, میں بھی کوئی گناہ بھی نہیں کر رہا اپیرنٹلی, لیکن میں کیوں پریشان ہوں. اب ہو یہ رہا تھا, سنس میں نے یہ وہاں پہ بیان کی تھی کہ ان تجعل القرآن ربیع قلبی, کہ قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے. اب حیرانی کے طور پہ ہوتا بھی ہے کہ آپ زندگی کی ڈفرینٹ فیزز میں جب ہوتے ہو نا, تو آپ کی کوئی نہ کوئی ایک فیوریٹ آیت ہوتی ہے, ممکن ہے اس فیوریٹ ویک میں یا فیوریٹ منتھ میں یا جو بھی. میریکلسلی میں سورہ یوسف کو بہت سننے لگ گیا, اور اس کے اندر نا ایک آیت پہ آ کے نا, یہ جو آپ نے کہا نا کہ حضرت ابوبکر والی بھی سچویشن کیا کہ وہ اب کیفیت نہیں آتی, اصل میں وہی بات ہے کہ ہمارا تھوڑا سا جو ریلیشن ہے نا وہ ویگ ہو جاتا ہے, اور پھر ہم جو اس کے سولوشنز ہیں نا وہ کوئی اور تلاش کر رہے ہوتے ہیں. وہ جو واقعہ نا کہ جہاں پہ بھائی یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے اور اب ان کے پاس مزید دوسرے سفر میں خریدنے کے لیے پیسے بھی نہیں تھے, تو ان کے الفاظ ہیں اپنے بھائی کو, اور ان کو نہیں پتا یوسف علیہ السلام ہمارے بھائی ہیں, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ فتصدق علینا, آپ صدقہ کیجیے ہم پر. اور اگلے الفاظ تھے ان اللہ یجزی المتصدقین, کہ اللہ تعالیٰ جو صدقہ کرتے ہیں نا ان کو جزا دیتا ہے. اب صدقہ کہاں اور میری سچویشن کہاں. اس سچویشن جب بھی میں آئے سے گزرتا تھا تو میری آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے اس بات سے کہ ہم اپنی زندگی میں تھوڑا بہت صدقہ کرتے ہیں نا, تو یہ آیت مجھے اس ٹائم یہ سکون دے رہی ہے اور میرے دل کی یہ بہار بن رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ صدقہ کرنے والوں کو نا ان اللہ یجزی المتصدقین, کہ اللہ تعالیٰ صدقہ کرنے والوں کو نا جزا دیتے, ان کو ضائع نہیں ہونے دیتے. تو وہ جو ربیع قلبی بننا ہے نا قرآن کا, وہ یہ ساری چیزیں. اور اسے تھوڑی سی دیر بعد آپ دیکھیں یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب علیہ السلام کتنا عرصہ انتظار کرتے رہے, اور انہی کے ہی الفاظ ہیں لا تیأسوا من روح اللہ, کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا, انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون. شیخ یہ تو جو سورہ ہے نا یہ تو اتنی امیزنگ سورہ ہے. آپ اندازہ کریں نبی کی زندگی میں صلی اللہ علیہ وسلم, وہ فرماتے ہیں کہ جب عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ آپ کے لیے سب سے مشکل ترین وقت کون سا تھا, تو شی واز ایکسپیکٹنگ کہ رسول اللہ نا احد کا نام لیں گے کیونکہ وہ وہاں پہ پریزنٹ تھی. تمہارے نبی نے کیا کہا, یعنی طائف کا, یعنی وہ پورا سال ہے نا. اب آپ امیجن کریں کہ ہمارے نبی نے یہ ٹیسٹیفائی کیا کہ یہ سال بہت ٹف تھا میرے لیے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اجعل هذا القرآن ربیع قلبی وہ ذہن میں رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف نازل کر دی. اور یعنی آپ کنٹمپریری اسکالرز, ایک شیخ ہیں مینٹور ہیں میرے, وہ کہتے ہیں کہ میرے جو شیخ تھے ہی از این عرب, کہتے ہیں وہ نا جیل میں تھے ایجپٹ میں, اس زمانے میں تھوڑا سا یہ وہ ٹھیک حالات نہیں تھی مصر کے. کہتے ہیں نہ جانے کتنے سال وہ رہے جیل میں, جب بھی میں جاتا I saw him reciting سورہ یوسف. اچھا شیخ, سورہ یوسف کا رمضان سے بڑا خاص تعلق ہے, پتہ ہے آپ کو؟ اچھا سبحان اللہ. جی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ سب سے کریم اینڈ نوبل کون ہے؟ تو اللہ کے نبی نے قرآن کے مطابق جواب دیا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اور حدیث بھی ہے کہ تم میں سے سب سے زیادہ نوبل وہ ہے جو اللہ کے سب سے تقوی والا کانشیس ہے. تو صحابہ کہتے نہیں یا رسول اللہ ہمارا یہ مراد نہیں تھا, سب سے نوبل ان ٹرمز آف لینیج ایکس وائی زی کون ہے, اور وہ عرب تھے تو ان کے ہاں بڑے یہ لینیج میٹر گئی تھی. تو انہوں نے کہا یوسف. ٹھیک ہے, تو انہوں نے کہا کہ کیسے؟ کہتے ہیں کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم,
یعنی حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ نوبل ہیں، بٹ یہ اللہ کے نبی کا تواضع تھا. اور لینیج کی پرسپیکٹو سے بات ٹھیک بھی ہے کہ اللہ کے نبی کے والد تو نبی نہیں تھے نا، اور عبد المطلب بھی نبی نہیں تھے، لیکن یعقوب بھی نبی، اسحاق بھی نبی، اور ابراہیم جیسا کون ہو سکتا ہے. تو لینیج کی سب سے کریم ہے. اور رمضان ہم اکثر کہتے ہیں رمضان مبارک، تو اللہ کے نبی نے بھی کہا رمضان کو لوگ کریم بھی کہتے ہیں. میں اس کو یہ نہیں کہہ رہا کہ کہنا چاہیے یا وہ چیز ہے، لیکن اب یوسف علیہ السلام کو دیکھیں، علماء کہتے ہیں، سلف صالحین کہتے ہیں، ابن قیم بھی کہتے ہیں کہ جیسے یعقوب کے لیے یوسف تھے نا، اسی طرح سے اللہ کے لیے رمضان ہے. اچھا سبحان اللہ. جیسے 11 بیٹے الگ تھے اور یوسف اسپیشل تھے، اللہ کی نظر میں 11 مہینے الگ ہیں اور رمضان اسپیشل ہے. اور جس طرح یوسف نے اپنے بھائیوں کو اپنے اندر سمیٹ لیا اور کہا لا تثریب علیکم اليوم، رمضان بھی گناہ گاروں کو اندر سمیٹ لیتا ہے اور کہتا ہے سارے گناہ بخشوا دیے جائیں گے. یا باغی الخیر اقبل و یا باغی شر اکثر. روزانہ رمضان کی راتوں کا اعلان ہوتا ہے، خیر کے چاہنے والے اور بڑھ آگے اور عیش شر کے چاہنے والے پیچھے. اور اس کی واللہ بہت انالوجیز ہیں، بہت زیادہ. رمضان کے اندر اللہ کے کرم کی اور یوسف علیہ السلام کے کریم ہونے کی، کہ یوسف علیہ السلام نے ان لوگوں کو خواب کی وہ بتایا اور کہا کہ اپنا مینشن لازمی کرنا میرے اس کے سامنے. سالوں سال بھول گئے وہ شیخ، ایک دن نہیں، 2 ہفتہ نہیں، سالوں سال بھول گئے. اور جب سالوں بعد آئے تو کہا کہ ہمیں اس خواب کی تعبیر بتائیں. یوسف نے نہیں کہا کہ بھائی جان تم کدھر، مجھے بھول گئے، میرا ذکر بھی نہیں کیا. اور ان سے یعنی جنرosity ٹو دا ایکسٹینٹ، سم پیپل آر جنرس ود دیئر ویلتھ بٹ ناٹ ود دیئر ٹائم. سم پیپل آر جنرس ود دیئر ٹائم بٹ ناٹ ود دیئر ویلتھ. بٹ یوسف علیہ السلام نے ان کو معاف کیا اس بات پہ کہ تم جو بھول گئے تھے. ایون جو خاتون والا واقعہ، ابن القیم یہی کہتے ہیں نا کہ سبحان اللہ سورہ یوسف میں ہزاروں جو ہیں ہمارے لیے نصیحتیں ہیں اور ہمارے لیے لیسنز ہیں. تو سبحان اللہ اف یو ریلیٹ، آئی مین دس از لٹرلی امیزنگ. بالکل. اور آپ نے جو آیت بتائی شیخ، میں نا سبحان اللہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اٹس ایموشنل. دیکھیں ہر بندے کا نا ایک فیز آتا ہے جہاں پہ وہ نا کراس روڈس پہ کھڑا ہوتا ہے، اس نے نا ڈیسیجنز لینے ہوتے ہیں. ابھی وہ نا مڈل پہ ہے سیسو کی. جب آپ بات کرتے ہو آپ ڈگمگا بھی سکتے ہو اور آپ صحیح راستہ بھی اختیار کر سکتے ہو. شیخ میں نا جب چینج ہو رہا تھا نا تو ایسی رینڈملی وہ ایک صاحب ہیں، ہی از فرام حیدرآباد، سبحان اللہ. ان کی انڈیا حیدرآباد، ان کی اردو بڑی ماشاء اللہ بڑی زبردست ہوتی ہے. آپ جناب بہت پیاری ہوتی ہے برو. آپ کو نا تھوڑی سی ہنسی بھی آتی ہے. یو ریئلی انجوائے دم اسپیکنگ، واللہ سیریسلی. آپ دیکھیے نا یہ ہم کو ٹائم نہیں دے رہے. ہم ان سے کافی دنوں سے التجا کر رہے ہیں کہ ہمیں وقت دیجیے، بٹ ہمیں وقت نہیں دے رہے. تو یہ ہے کہ ٹوٹل اردو جلدی سے نہیں، وہ لڑتے بھی اس طرح سے ہیں. نہیں وہ کلپ ہے، ہم آپ کے رخسار کو گلاب کی طرح چمکا دیں گے. کیا تپڑ مار کے. اچھا تو ان کا نا میں لیکچر سننے کے لیے جاتا تھا. ان کا حلقہ ہوتا تھا، اینڈ اسٹل ریمبر وینسڈے کی رات کو نا ان کا حلقہ ہوتا تھا. بریانی بڑی کمال ہوتی تھی. ویسے آپ بریانی لے جاتے تھے نا، واللہ جتنا بریانی. لیکن اللہ کے لیے میرے بارے میں کچھ اور ہی پلان تھا. سبحان اللہ. تو میں نا تھوڑا یعنی قرآن مجید کے ساتھ ذرا ریلیشن میرا اسٹرانگ ہونا شروع ہوا الحمدللہ. تو شیخ سورہ عنکبوت آخری آیت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین. کبھی کبھار نا آپ بڑے اسٹک ہوتی ہو، یو سی ڈارکنیس ایوری ویئر، آپ کو نا کچھ سولوشن نظر نہیں آ رہی ہوتی. تو ایک دم جب میں نے یہ آیت پڑھی نا تو اٹ ہیڈ اے ڈفرنٹ امپیکٹ آن می. تو میں نے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی، یہ میں نے کیا پڑھا ہے. میں نے دوبارہ وہ آیت پڑھی اور اسی دن ہی ایکچولی جن سے میں پڑھ رہا تھا عربک گرامر نا، تو انہوں نے اس کی تھوڑی سی نا ذرا گرامر کے مطابق تھوڑی سی شرح کی تھی کہ بیٹا یہ گرامر کے حوالے سے نا یہ آیت یہ کہہ رہی ہے والذین جاہدوا فینا، کہ جو جہاد کا ویسے بھی ہمارے ہاں تھوڑی سی کنفیوژن ہے کہ یعنی بیٹل فیلڈ نہیں ہے جد و جہد کرنا. جد و جہد آپ کے اپنے نفس کے ساتھ بھی ہوتی ہے. بیسکلی اٹ مینس ٹو اسٹرگل اینڈ ٹو اسٹرائیو. جو جد و جہد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، فینا ہمارے طرف آنا چاہتا ہے، لنہدینہم سبلنا. شیخ لنگوسٹ کہتے ہیں، ہمارے پاس ماشاء اللہ شیخ بھی بیٹھے ہیں،
لَنَهْدِيَنَّهُمْ یعنی اسکالرس کہتے ہیں کہ جو انداز ہے نا مبالغے کا، اس سے اوپر کوئی انداز نہیں ہے. میننگ یو ٹاک اباؤٹ امفسس، اس کے اوپر امفسس نہیں ہے. اب اس میں آپ گھنٹوں گھنٹوں بات چاہے کر لو. یعنی جب آپ کو تشدید نون ملتی ہے نا، یہ آپ کو باقی صورتوں میں بھی مل جاتا ہے. یعنی ہم لازمن اب اس کو لازمن کو جتنا مرضی آپ ریپیٹ کرتے رہیں، تدخلن المسجد الحرام کہ ہم ضرور تمہیں مسجد الحرام میں. یعنی لازمن ہم اس بندے کو اپنا راستہ کلیئر کر کے دکھا دیں گے، اس کو اس کے لیے آسان بنا دیں گے. اے میرے بندے تو میرے پاس آ جا. اور پھر دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اتنے امفسس کی ضرورت ہی نہیں ہے. ومن اصدق من اللہ قیلا ومن اصدق من اللہ حدیثا. اللہ کے یعنی اللہ سے زیادہ کس کی سچی بات ہو سکتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اتنا امفسس ڈالا. اینڈ سیکنڈلی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فل اسٹاپ نہیں لگا دی کہ سورہ ختم اور پھر اگلی آیت جو ہے اگلی سورہ سٹارٹ ہو رہی ہے، سورہ روم سٹارٹ ہو رہی ہے. نہیں، وَإِنَّ اللَّهَ یقیناً لام کا پھر مطلب ہوتا ہے یقیناً مع المحسنین. اس کا مطلب یہ برو اتنا سٹل اس میں میسیجز ہیں. اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اے میرے بندے یو ول فیل ڈیفیکلٹیز، تجھے کئی لوگوں کو معاف کرنا پڑے گا، نظر انداز کرنے پڑے گا. جن لوگوں نے تیرے ساتھ دھوکہ دیا جسٹ گیٹ اوے ود دیٹ تھنگ. تو احسان والوں میں سے بچ جائے گا اور اللہ تعالیٰ ایسے احسان والوں کے ساتھ ہوتے ہیں. لمع المحسنین. برو اس نے جو مجھے بوسٹ دیا، اللہ اکبر. یعنی وہ دن تھا اور آج 2025 ہے شیخ، میں وہ آیت پڑھ رہا ہوں. واٹ مور ایویڈنس آر وی لوکنگ ایٹ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مزمل کی بات کو میں سیکنڈ کرتا ہوں. واللہ العظیم وہ بندہ جو قرآن مجید کے ساتھ جڑ جاتا ہے اور اپنا ٹائم دیکھیں آن اے پرسنل لیول، واللہ میں نا اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ اس زبان سے نا بہت بڑی بڑی باتیں نکلواتے ہیں. اے اللہ مجھے وہ پہلا شخص بنا دے جو عمل کرے جو میں کہہ رہا ہوں. آڈینس ہزاروں کی ہوتی ہے، آج تو آن لائن لاکھوں کی آڈینس ہے، رائٹ. مجھے وہ پہلا شخص بنا دے جو سب سے پہلے عمل کرے جو اس زبان نے کہا ہے. میننگ اٹس ویری ایزی ٹو سے اللہ ایک ہے، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اینڈ اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو امپلیمنٹ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ واللہ یہ جو اپنا احتساب ہے نا، حاسبوا قبل ان تحاسبوا، یہ نہ آپ کو بیٹھنے نہیں دیتا. یعنی ایوری ناؤ اینڈ دین یو ہیو ٹو پونڈر، یو ہیو ٹو کنٹمپلیٹ، یو ہیو ٹو ریفلیکٹ کہ یار میں کیا کہہ رہا ہوں. اور کتنی بڑی رسپانسبلٹی آ جاتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں یہ جو مائک ہے نا بہت بڑی رسپانسبلٹی واللہ. جہاں پہ ہم ہاتھوں کی بات کرتے ہیں، ٹانگوں کی بات کرتے ہیں، ہمارے خلاف بات کریں، برو یہ مائک بھی بات کرے گا. اللہ اکبر. یہ کہے گا کہ اللہ یہ تو بڑی پیاری پیاری باتیں کرتا تھا. مجھے شیخ نے ایک دعا دی کہ اللہ تعالیٰ اس مقبولیت کو قیامت کے دن آپ کے حق میں شامل کرے، آپ کے خلاف نہ شامل کریں، کیونکہ دس کین بی اگینسٹ یو اور فار یو. اور آئی تھنک یہ جو ہم ریپ اپ کرتے ہوئے ٹائم بہت ہو گیا ہے، یہ کہ اصل چیز عمل ہے. عمل ہے شیخ. ہزاروں لیکچر سن لیں، ہزاروں کتابیں پڑھ لیں، ہزاروں باتیں کر لیں، دیر از نو کمپیریزن ٹو عمل. اس سب کا یہ سارے چیزیں ڈرائیو بھی عمل کی طرف کر رہی ہیں، بٹ آپ گین نہیں کرتے رہ گئے اور آپ نے عمل پروڈیوس نہ کیا، یو آر اسٹینڈنگ ایٹ پوائنٹ زیرو. تو عمل کی طرف بڑھیں ہم سب، اللہ کے سامنے روئیں، اللہ کے سامنے رجوع کریں اور اللہ سے اپنی محبت کا بھی اظہار کریں، اپنی ہیوملٹی اور ہمبلنس کا بھی اظہار کریں، اور اللہ رب العالمین کے بارے میں بہت اچھا گمان جیسے آج ہم نے بات کی رکھیں. اور جب بھی گناہ ہو جائے نا تو بس یہ کہیں کہ رب، میرا رب جو ہے نا، اللہ یسترنا ثم ینادینا، اللہ ہمارے گناہوں کو چھپاتا ہے، پھر ہمیں اس کے عذاب سے بچاتا ہے، پھر ہمیں پکارتا ہے، پھر ہمارے گناہوں کو بخشتا ہے، پھر ان کو نیکیوں میں کنورٹ کرتا ہے اور پھر ہم سے محبت کرتا ہے. کیسا کریم رب ہے، رب الکریم. ہاں تو اس چیز کو نا، اور یہ جو اللہ اکبر، یہ جو ایک حدیث ہے نا، وما ترددت عن شیء فاعلہ تردد نفس المؤمن، کہ مجھے کوئی بھی چیز ہیزیٹیشن نہیں ہوتی کسی چیز میں سوائے اس کے کہ میں مومن کی جان کو قبض کروں. یکرہ الموت وان اکرہ مساءتہ، اس کو موت پسند نہیں ہے اور مجھے اس کو تکلیف دینا پسند نہیں ہے.
یہ رب العالمین اس کو اس سے گزرنا پڑتا ہے ایسے. تو اتنا کریم رب ہونے کے باوجود پھر بھی ہم اس کی طرف نہ جائیں اور زندگی میں اس کو جاننے اور نہ پہچان سکیں, بیکاز دا موسٹ سیکریڈ نالج از نالج آف دا موسٹ سیکریڈ جل وعلا. تو اٹس اباؤٹ ٹائم رمضان میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں پڑھیں اور اللہ سے اچھا گمان رکھیں, اور انشاءاللہ آپ سب سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے. آپ میں سے کسی نے کچھ کہنا تو یو کین. لاسٹ تھاٹ ان کی عمل کے اعتبار سے, آپ بھائیوں کو پتہ ہے کہ میں عربی پڑھاتا ہوں. میری شروعات کی جو کلاس تھی اور جو بھی میرے لائیو سیشنز ابھی ہوتے ہیں, بلکہ وہ 5واں لیکچر بھی میرا کہ وائی آر یو لرننگ عربک, اس میں میری یہی بات ہوتی ہے. اور یہ اصل میں بات نا خود کو بار بار سناتا ہوں کہ فار ایگزامپل آپ نے جو بھی ماشاء اللہ لنہدینہم سبلنا اور سبحانہ, ابھی آپ نے محسنین نہیں چھڑا, وہ محسنین میں اس میں ہے اور وہ ساری چیزیں. لیکن میں اس سے نا تھوڑا سا, کیونکہ مجھے میرے ٹیچر نے یہ بات کہی تھی کہ آپ عربی کیوں سیکھ رہے ہیں, بیکاز ان اللہ مع الصابرین کا ترجمہ آپ کو اردو میں مل جائے گا, جو اس کا میسج اگر آپ نے گیٹ کرنا ہے, بلاغت اور وہ ساری چیزیں تو ہیں ہی ہیں. جب آپ عربی سیکھ رہے ہیں اور اب آپ کو پتہ لگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ والی بات اس انداز سے, اس تاکید سے, اس زور سے کہہ رہے ہیں, اور اس کو جاننے کے بعد بھی آپ کا عمل وہی ہے, ہمیں نا اس کے اوپر سوچنا چاہیے کہ مجھے اب تو عربی بھی آ گئی یا میں اور قریب ہو گیا, لیکن عمل وہی ہے. اور اس کے آخر میں مجھے اللہ کے نبی کی جو 2 دعائیں نا اور زیادہ گہرائی سے سمجھ میں, کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ انا افصح العرب ان اوتیت جوامع الکلم. اللہ کے نبی کو انا افصح العرب یعنی میں عرب میں سب سے زیادہ فصیح ہوں. اور اللہ کے نبی کی 2 دعائیں نا جو مجھے نا یہاں ہٹ کر گئیں, اور میں حرم میں بھی تھا, میں نے کہ اس کو حمزہ یا سعد کو بتا رہا تھا, اور بار بار اس پہ سوچ رہا تھا کہ اللہ نے بار بار فرمایا ایک ہی آیت کو 2 طرح مانگا. پہلے فرمایا کہ اللہم انی اسألک علما نافعا, اس والے پارٹ تک, اینڈ اسی دعا کو اپوزٹ وے مانگ کے اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع, کہ پہلے کہ اللہ میں آپ سے علم نافع کا سوال کرتا ہوں, اور پھر دوسری وے میں یہ کہا کہ اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں ایسے علم سے جو مجھے نفع نہ دے. اور اس کا کرکس یہی ہے کہ آپ کو علم مل رہا ہے, اس سے نفع آپ نہیں اخذ کر رہے, آپ کا عمل بہتر نہیں ہو رہا, آپ بس وہیں اور وہیں, آپ کے پاس علم آ ہی جا رہا, اور اللہ اس سے پوچھے گا ماذا عمل فیما علم, وہ جو سوال ہے کہ عمل کیا کیا جو علم آیا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں نا سب سے پہلے مجھے عمل کی توفیق دے انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیرا, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.